السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورہ القصص شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 1 سے۔ طا سین میم حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک کتاب، واضح کتاب، روشن کتاب کی۔ نتلو علیکا، ہم پڑھتے ہیں آپ پر، من نبائی موسیٰ، کچھ خبر موسیٰ علیہ السلام کی، و فرعون، اور فرعون کی، بالحق، ساتھ حق کے، لقوم، ایک قوم کے لیے یا ان لوگوں کے لیے، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ آیات ہیں ایک ایسی سچی اور صاف اور واضح پیغام یا خبر دینے والی کتاب، یعنی قرآن کے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر جو بھی آیات ہیں، جو بھی بیان کیا گیا ہے، وہ بالکل صاف اور واضح ہے، بالکل روشن حقیقت کی طرح، سب کی سمجھ میں آنے والا، سب کو اچھی طرح سے نظر آنا اور سمجھنے والی باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ قصہ اسی کتاب میں بیان کیا جا رہا ہے، جو کہ ہر پیغام جس کا صاف اور واضح ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں آپ پر، ہم سے کیا، یہاں پر کیا مراد ہے؟ یعنی ہم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، یعنی وہ پڑھتے ہیں آ کے، اللہ کا پیغام لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہاں پہ جو پیغام دیا جا رہا ہے، اس میں اب بیان کی جا رہی ہے خبر یا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا، اور ساتھ ہی ساتھ فرعون کا، اور بالکل سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ، یعنی بالکل اس میں ذرہ برابر بھی کوئی مبالغہ یا کوئی کمی بیشی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام ہے، اللہ کی آیات ہے، اور اس میں ہر بات جو ہے وہ بالکل منوعاً اسی طرح جیسا کہ ہوا ہے، اسی طرح سے یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے۔ القصص جو ہے نا، ایکچولی اس کا مطلب یہ ہے قصہ یا واقعہ، اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا جب اس کی تھوڑا سا اس کا انٹروڈکشن تھا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا، وہ ابتدا سے نا پوری جزیات کے ساتھ، یعنی جزیات سے مطلب ہے کہ پوری باریکی اور ڈیٹیل کے ساتھ، یعنی ابھی تک ہم قرآن میں جو پڑھتے آئے ہیں، مختلف مقامات پہ مختلف حصے پڑھے ہیں، کہیں پر فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سامنا ہوا، کہیں جادوگروں کا مقابلہ، کہیں پر ان کو نبوت کا کس طرح ملی، تو مختلف اسٹیجز تھے، لیکن اب یہاں پر جو ہے پوری تفصیل سے ابتدا سے یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فرعون، جس کے ساتھ کے مقابلہ یا جس کے مقابلے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ان لوگوں کے لیے یہ واقعہ بتایا جا رہا ہے، ان لوگوں کو فائدہ ہے اس سے، ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں جو ایمان لاتے ہیں، یعنی جو بات کو مانتے ہیں، جو اللہ کے پیغام کو سننے کے بعد اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اللہ کی آیات کو مانتے ہیں، اللہ کا پیغام سمجھتے ہیں، تو وہ اس سے ان کو ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ باقی جو ہیں وہ تو اس کو پھر قصے کہانی سمجھ کے اس کو اڑا دیں گے ان باتوں کو، لیکن وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آیات ہیں، وہ ان کے لیے اس میں عبرت ہے، نصیحت ہے۔ ان فرعون، بے شک فرعون، علا فی الارض، تکبر کیا اس نے یا سرکشی کی اس نے زمین میں، وجعل، اور اس نے کر دیا، اہلہا، اس کے رہنے والوں کو، شیعان، گروہوں میں، یستضعف، اس نے کمزور کر رکھا تھا، طائفتن، ایک گروہ کو،
منہم ان میں سے، یذبحو وہ ذبح کرتا تھا، ابناءہم ان کے بیٹوں کو، وہ یستحیی اور زندہ چھوڑ دیتا تھا، نساءہم ان کی عورتوں کو، انہو بے شک وہ، کان من المفسدین بے شک وہ تھا فساد کرنے والوں میں سے۔ الا فی الارض، الا فی الارض کا مطلب ہے کہ زمین میں باغیانہ روش اختیار کی، خود مختاری، سرکشی، تکبر کی روش اختیار کی، یہاں تک کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا، اور بجائے اس کے کہ اللہ کا بندہ بن کے اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے والا، اللہ کے احکامات کو ماننے والا بننے کے بجائے خود اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ کا لفظ تو نہیں کہوں گی میں، خود اپنے آپ کو خدائی کا دعویٰ اس نے کر لیا تھا اور جبار اور متکبر بن کے ظلم ڈھانے لگا تھا۔ نہ صرف یہ کہ اس نے سرکشی کی اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا تھا، بلکہ وہاں رہنے والوں کے لیے بھی اس نے جبر اور ظلم کی روش اختیار کی تھی، اور وہاں پہ جو رہتے تھے گروہ، ایک گروہ ان میں سے جو تھا وہ اس کو اس نے کمزور کر رکھا تھا، یعنی وہاں کے رہنے والے جو تھے گروہوں میں بٹے ہوئے تھے، جن میں سے ایک گروہ یعنی بنی اسرائیل جو تھا اس کو اس نے کمزور کر رکھا تھا۔ اب آپ کو میں تھوڑا سا یہ بتاؤں کہ دیکھیں اس قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ 124 دفعہ آیا ہے، سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے وہ قرآن میں بیان ہوا ہے، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، اگر آپ غور کریں تو آپ کو خود سے بھی کچھ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ سب سے پہلی بات، مسلمانوں سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور امت مسلمہ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو جو ہے امامت جو ہے وہ دی گئی تھی، یعنی ان کے ذمہ یہ کام ڈالا گیا تھا کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود ایمان لائیں بلکہ دنیا میں اللہ کے پیغام کو پھیلانے والی بنے۔ پہلی تو سب سے بڑی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو بہت ساری جو نظر آتی ہیں امتیں جن کے واقعات یہاں بیان ہوئے ہیں، ان میں سے ان سب کا کیا تھا، ان کی کوئی ہسٹری آپ کو نظر نہیں آتی۔ کیوں نظر نہیں آتی؟ اس لیے کہ ان قوموں میں سے کچھ لوگ، چند لوگ، کچھ بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے اور باقی سب اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے، نافرمانی، ضد اور سرکشی کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، جو چند لوگ ایمان لائے تھے وہ آگے اتنی بڑی تعداد نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی کوئی قوم بن سکیں یا وہ آگے کسی ایک قوم کی ابتدا کر سکیں، وہ بھی ایک چھوٹے قبیلے یا گروہوں کی شکل میں تھے، اور ان میں بھی پھر گمراہی جو ہے وہ جب پیدا ہوئی تو پھر اس میں سے بھی چند لوگ ہی بچے اور وہ قوم بھی تباہ ہو گئی۔ ایسے ہی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے نا، ہم یہ واقعات ہم جب قرآن میں جس طرح بیان ہوئے تو باقی قوموں کی تاریخ اور ان کے واقعات جو ہیں نا، ان کی حقیقت یہ تھی کہ ان کے انکار کے بعد، ان کی سرکشی کے بعد ان کے اوپر عذاب آیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کی تاریخ ختم ہو گئی، اور وہ چند لوگ جو ان پر ایمان لائے تھے وہ ایک قوم کی حیثیت کیونکہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے ان کا مختصراً کہیں تھوڑا سا ذکر ہے، لیکن آگے جا کے ایک یعنی نسل در نسل والی چیز وہاں نہیں ملتی ہمیں۔ لیکن بنی اسرائیل کی ایک پوری قوم تھی، یہ ایک پوری قوم کا واقعہ ہے، اور یہاں پر ایک بڑی تعداد تھی جو ایمان لائی تھی، اور پھر ان کی آگے نسل در نسل یعنی ان کی ایک ہسٹری، ایک تاریخ ہمیں ملتی ہے، اور یہ ایک طویل ترین تاریخ ہے جو بنی اسرائیل کی ہے، اور بنی اسرائیل میں پھر پے در پے پیغمبر آتے گئے، اور اس کے بعد ان بار بار ان کے مطلب انکار اور ان کی تکذیب جو انہوں نے رسولوں کی، اور بعض دفعہ تو انہوں نے قتل تک کیا، لیکن ان کو چانسز ملتے رہے، اور مختلف دور میں کہ شاید اس نسل کے بعد، شاید اس نسل کے بعد جو ہے ان میں مختلف رسول آتے گئے اور ان کو تبلیغ کرتے گئے۔ ان میں بہت نیک لوگ بھی تھے، بہت دین پہ چلنے والے بھی تھے، عالم بھی تھے، ایسا نہیں تھا کہ بنی اسرائیل میں سبھی نافرمان تھے، اور یہ قوم پوری طرح سے تباہ نہیں ہوئی، کبھی بھی اس پہ عذاب اس شکل کا نہیں آیا، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ ایمان والے ہمیشہ موجود رہے۔ یہاں پر عذاب جو آیا
وہ اس قوم پر آیا جو ان کے اوپر ظلم کر رہی تھی، اس کی سرکشی کی وجہ سے اس قوم پر عذاب آیا. اور در حقیقت جو ہے بنی اسرائیل کی جو اصل ہسٹری، اصل جو کہانی شروع ہوئی وہ اس کے بعد ہی ہے. یعنی اس بنی اسرائیل کی جو ہمیں واقعات ملتے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا جو واقعہ ہے، یعنی کئی جگہ اس کو قرآن میں جو بیان ہوا ہے تو دو حصوں میں بیان ہوا ہے. تو یہاں پر پہلا حصہ، ایک حصہ کیا تھا بیان ہوا ہے، ایک واقعہ پورا قصہ وہ ہے جو کہ فرعون اور اس کے سرداروں کے ساتھ ان کا جو معاملہ تھا، یعنی مصر میں رہنے کے دوران پیش آنے والے واقعات. اور یہاں پر ہمیں بنی اسرائیل کا کردار پوری طرح واضح نظر نہیں آتا، لیکن قرآن میں ہی جب اس واقعے کا دوسرا حصہ، یعنی جب فرعون اور اس کی قوم سے بنی اسرائیل کو نجات مل گئی، اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ ایک الگ ہسٹری ہے. وہاں سے بنی اسرائیل کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے. تو باقی قوموں میں اور بنی اسرائیل میں فرق کیا ہے کہ ان کی تاریخ اور ان کا واقعہ جو عذاب کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، لیکن ان کی قوم کی تاریخ اور ان کا واقعہ جو ہے، ان پہ عذاب کیونکہ نہیں تھا بلکہ ان لوگوں پہ، اس قوم پہ عذاب تھا جو ان کو، جنہوں نے غلام بنا کے رکھا تھا. تو اس کے بعد ان کی تاریخ آگے شروع ہوئی. یعنی ہمیشہ کی طرح یہاں پر بھی سچویشن وہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کو ایمان کی دعوت دینے یا اللہ کی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے تھے، فرعون کے دربار میں گئے تھے وہ سب سے پہلے، کیونکہ یہ تو پہلے بھی یہ لوگ جیسا بھی تھا ان کا کمزور یا ٹوٹا پھوٹا ایمان تھا ان کا. حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے، پیغمبروں کی نسل سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام آپ کو یاد ہوگا کہ مصر میں آئے تھے، پھر انہوں نے اپنے والد اور سب بھائیوں کو بھی یہاں بلا لیا تھا اور یہیں آباد ہو گئے تھے اور حکمران طبقے تھے. اور کافی عرصے یہاں جو روایت ملتی ہے کہ 100 سال تقریباً جو ہے وہ اسی خاندان کے لوگ حکمران رہے. لیکن پھر کیا ہوا کہ وہاں کے جو اصل جو باشندے تھے قبطی، انہوں نے جو ہے ان کے خلاف بغاوت کی. کیونکہ ہوتا کیا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے حکمران طبقے میں جو کمزوریاں اور جو ان کی جو عیش پرستی اور وہ چیزیں بڑھتی ہیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسری قوم جو ہے وہ ان پہ قبضہ کر لیتی ہے، جیسے کہ آپ کو بر صغیر پاک و ہند میں بھی نظر آتا ہے. ہسٹری یہی ہے نا. تو اسی طرح سے وہاں پہ بھی جو وہاں کے اصل باشندے تھے انہوں نے حکومت حاصل کر لی. اب ہوتا کیا ہے، جب حکومت حاصل کرتے ہیں نا تو جو حکمران طبقہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ برا سلوک ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جن سے اس نے حکومت چھینی. یہ بھی میں آپ کو بات بتا چکی ہوں. اور اسی لیے ہم اس کو اس طرح سے اگر سمجھیں، ہم اپنی یہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری کو دیکھیں نا تو ہمیں یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی کہ وہاں انگریزوں نے جب اقتدار لیا تو انہوں نے ہندوؤں سے اتنا برا سلوک نہیں کیا جتنا مسلمانوں سے کیا. جتنی ان کی عزت نفس کچلی، جتنا ان کے تعلیم کے اور ان کے کمانے کے اور ان کی ہر چیز کے جو مواقع تھے ان میں جتنی رکاوٹیں ڈالیں، وہ اس لیے کہ وہ ان کو پتا تھا کہ ہندو تو پہلے بھی غلام تھے اور ابھی بھی غلام ہیں ہمارے، لیکن یہ کیونکہ حکومت کر چکے ہیں تو یہ کسی بھی وقت بغاوت کر سکتے ہیں. تو یہی خطرہ فرعون کو بھی تھا. تو اب یہاں پر جو کہانی کا پہلا حصہ بیان کیا جا رہا ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ فرعون جو تھا وہ بڑا سرکش تھا، زمین میں بڑی اس نے تکبر اور سرکشی کے ساتھ حکمرانی کر رہا تھا، اور وہاں کے رہنے والوں کو اس نے گروہوں میں بانٹ دیا تھا. ڈیوائڈ اینڈ رول. دیکھیں اب آپ کو سمجھ میں، اگر آپ انڈو پاک کی ہسٹری کو سامنے رکھیں تو آپ کو بہت اچھے سے بات سمجھ. ڈیوائڈ اینڈ رول کیا؟ آپس میں لڑواؤ اور کمزور کر دو. تو اس نے کیا کیا تھا، مختلف اس نے وہ بنا دیے تھے، کلاسز تھیں، یعنی بہت سے جسے کہنا چاہیے نا طبقے بنا دیے تھے. ایک نچلا طبقہ، پھر ایک اس سے تھوڑا اوپر والا. اب اس میں کیا تھا، بنی اسرائیل جو تھے وہ سب سے نچلے طبقے پہ تھے کیونکہ وہ ایک محکوم قوم تھے، غلام تھے، اور ان کو بالکل غلاموں والا ہی ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. اس کے بعد پھر ایک وہ طبقہ تھا جو قبطی تو تھے لیکن بہرحال وہ عام رعایا تھے. پھر اس کے بعد بادشاہ کے وزیر اور امیر اور بادشاہ کی فیملی، اور یہ ایک اعلیٰ طبقہ تھا. تو اس طرح سے کئی گروہوں میں جو ہے اس نے ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا تاکہ یہ کہ
خاص طور سے بنی اسرائیل کبھی بھی اکٹھے نہ ہو سکیں، متحد نہ ہو سکیں، اور آپس کے جھگڑوں اور پریشانیوں میں ہی لگے رہیں. اور اس مزید ان کو کمزور کرنے کے لیے اس نے کیا کیا تھا کہ اس بنی اسرائیل کے گروہ کو یا ان کی قوم کو کمزور کرنے کے لیے کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے. اب یہاں پر یہ بات میں خاص طور سے ضرور بتانا چاہوں گی، کیونکہ ہمارے پاس اکثر ہم لوگوں نے جب پڑھ رہے تھے تو اس قسم کی باتیں آپ نے بھی شاید پڑھی ہوں اور سنی ہوں کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا ہے جو کہ اس کا تختہ الٹ دے گا یا اس کی جان کا خطرہ ہوگا یا اس کو مار دے گا. ایسا کوئی لڑکا بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے. اور اس کی بنا پر اس نے کچھ جگہوں پہ یہ ملتا ہے کہ خواب دیکھا تھا، کچھ جگہوں پہ ہے کہ کسی نجومی نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے. لیکن بائبل اور قرآن دونوں میں کہیں پر بھی یہ واقعہ نہیں ملتا، اس طرح کا ذکر یا اس طرح کی کوئی بات نہیں ملتی. یہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کی دوسری جو روایات ہیں نا ان سے مفسرین نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے. تو میں آپ کو ضرور رہی ہوں، لیکن آپ کو میں ساری چیزیں بتاتی ہوں کہ اس میں سے پھر جو صحیح ہے اس بات کو جو ہے تاکہ ہم سمجھ لیں. تو جو کچھ مشہور ہے وہ بھی بتاتی ہوں. تو یہ قصہ یا یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ اس نے کوئی خواب دیکھا تھا یا کسی نجومی نے بتایا تھا، ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب ہاتھ میں ان کے دوبارہ اقتدار آیا تو انہوں نے، جیسے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ بنی اسرائیل کا زور توڑنے کی پوری کوشش کی. اب اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، طرح طرح سے ان کو اسرائیلیوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا تھا. ان سے نہایت ادنا درجے کے جو کام تھے وہ ان سے لیے جاتے تھے، اور ان کو اس سے بھی بڑھ کر یہ تھا کہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ یہ ان کی تعداد میں کہیں اضافہ نہ ہو. تو اس لیے کہ وہ کیا ایک یہ حکم جاری کیا گیا تھا کہ لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور صرف ان کی لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جائے. اور آپ دیکھیں قرآن میں جس جگہ بھی آپ کو یہ بات ملتی ہے تو وہاں پر ان کے بیٹوں کو جو ہے وہ ذبح کرتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. قرآن میں کتنی حکمت ہے نا، کہ آپ اگر الفاظ پہ غور کریں، مردوں کو قتل ذبح کرتا تھا نہیں ہے، اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا نہیں ہے، عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ان عورتوں کو جو ہے وہ اپنے تصرف میں لے آتے تھے. آہستہ آہستہ قبطیوں کے تصرف میں وہ آ جائیں گی، لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، اور پھر جب ظاہر ہے وہ قبطیوں سے ان کی نسل پیدا ہوگی تو وہ اسرائیلی کے بجائے قبطی نسل پیدا ہوگی. اور اسی طرح سے یہ کہ مردوں کی تعداد جب کم ہونے لگے گی تو کوئی بھی قوم جو ہے نا وہ کمزور پڑنے لگتی ہے. اگر وہاں پر مرد ختم ہو جائیں، عورتیں زیادہ رہ جائیں تو پھر وہ قوم خود بخود کمزور ہو جائے گی نا. تو یہ بھی ایک ان کی چال تھی. اب دیکھیں، ایک طرف تو انہوں نے کیا کیا کہ ملک کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، کسی کو محکوم بنا دیا، کسی کو کوئی مراد دے دی، کوئی حکمران طبقہ بن گیا. ایک طرح تو اس طرح سے ڈیوائیڈ کر دیا. پھر دوسری کیا کہ یہ جو محکوم جو ان کا طبقہ جو یہ تھا، جن کو یہ غلام سمجھتے تھے اپنا، ان کو انتہائی گھٹیا اور ادنا درجے کے کاموں کے لیے ان کو مخصوص کر دیا تھا، اور ان کے بچوں کو، بیٹوں کو جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا تھا پیدا ہوتی. تو اب اس سے کیا ہوتا تھا، انہو کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. سب سے بڑا فساد یہی تھا کہ وہ کیا کرتا تھا، ان کے بیٹوں کو مار دیتا تھا. پھر مزید فساد کیا تھا، طبقوں میں بانٹا ہوا تھا، اور انتہائی ظلم و ستم اور سرکشی کی روش جو ہے وہ اس نے اختیار کی ہوئی تھی. وَنُرِيدُ، اور ہم ارادہ رکھتے تھے یا ہم چاہتے تھے، ان نمنا، کہ ہم احسان کریں، علی الذین، ان لوگوں پر جو استضعفوا، کمزور بنا دیے گئے تھے. کون تھے وہ؟ بنی اسرائیل، فی الارض، زمین میں. وَنَجْعَلَهُمْ، اور ہم بنائیں انہیں، ائمۃً، امام یا پیشوا. وَنَجْعَلَهُمْ،
وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم بنائیں انہیں وارث۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک ارادہ تھا، اللہ نے یہ چاہا، اللہ نے یہ چاہا کہ ان پر احسان کریں۔ کیونکہ آپ سوچیں تصور میں کہ ایک ایسی قوم جس کے دن رات انتہائی قسم و پرسی میں، یعنی ان کو کام بھی ایسے دیے جاتے تھے اور جابس کہ بس وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہیں، وہ ہر وقت اپنے کھانے پینے اور ان چیزوں کو پورا کرنے کی فکروں میں ہی لگے رہیں۔ کھانا مل رہا ہے تو دوا علاج کے پیسے نہیں، دوا علاج کے پیسے تو پڑھانے لکھانے کے پیسے نہیں۔ ایک اس طرح سے ان کے گھر میں لوگوں کی یا بچوں کی پرورش ہو رہی ہے، ایسی پریشانی میں، ایسے حالات میں، پھر پلس یہ اس سے بڑھ کر کے ظلم کی انتہا کہ ان کے بچوں کو ان کے سامنے قتل کر دیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے کی رحمت جوش میں آئی اور اب ان کو اس گری ہوئی اور اس انتہائی پستی کی حالت سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا، ہم یہ چاہتے تھے کہ اب ان لوگوں پر ہم احسان کریں، یعنی بہت انہوں نے اب ان کے پر ظلم کی انتہا ہو گئی، ان لوگوں پر جو کہ کمزور بنا دیے گئے، یعنی بنی اسرائیل۔ تو ان کے اوپر اللہ کا احسان کا ارادہ ہوا کہ اس زمین میں ان کو انتہائی کمزور بنا دیا گیا ہے۔ اللہ نے کہا اب ہم ان کو جو ہے نا سربلندی عطا کریں گے اور ان کے ذمے ہم ان کو بنا دیں گے وارثوں میں سے امام اور پیشوا، یعنی جیسا کہ ان کے پہلے جو تھے بزرگ تھے، جیسے دیکھیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہی تھے نا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہ پیغمبروں کی نسل چین تھی ایک پوری، اس نسل سے ان کا تعلق تھا، لیکن اپنی عیاشیوں اور اپنی جیسے کہ ایک قوم میں جو برائیاں پیدا ہوتی ہیں ان کی وجہ سے ان کے اوپر یہ پستی اور یہ ان کے اوپر اس طرح کی زندگی جو ہے مسلط تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب ان کے اوپر ہونے والا ظلم جو تھا نا وہ بھی حد سے بڑھ چکا تھا، اور اب اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کو اس پستی سے نکال کے اللہ نے چاہا، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے چاہا کہ ہم ان پر اب ایک احسان کریں اور ان کو امام اور پیشوا بنائیں، امامت اب ان کے سپرد کر دی جائے اور ان کو وارث بنائیں، ان پیغمبروں کا جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے ان کا وارث بنائیں، یعنی یہ بھی اب وہی کام کریں۔ وَنُمَكِّنَ، اور ہم اقتدار بخشیں، لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں زمین میں، کون سی زمین میں؟ فلسطین کی زمین، واپس جس زمین سے جہاں سے یہ آئے تھے، اپنے وطن کو چھوڑ کے فلسطین میں تھے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام سب فلسطین میں ہی تھے نا، وہاں سے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کو لا کے یہاں بیچا گیا تھا مصر کے بازار میں، اور پھر انہوں نے اپنی فیملی کو یہاں بلایا تھا، انہیں پورے قبیلوں کو یہاں بلا لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ اب ہم ان کو، اب امامت ان کے سپرد کی جائے گی اور یہ وہی کام کریں گے جو ان کے آباء و اجداد جو پیغمبر تھے اور جو ان کا پیغام تھا اس کو، یہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں گے، اور ہم انہیں اقتدار بخشیں گے دوبارہ واپس اسی سرزمین پر، فلسطین کی بابرکت زمین جہاں سے کہ یہ چھوڑ کے جس کو آئے تھے، اب ان کو وہاں پر ہی جا کر دوبارہ سے اقتدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا۔ وَنُرِيَ، اور ہم دکھا دیں، فرعون کو، وحامانہ، اور حامان کو۔ حامان کون تھا؟ فرعون کا وزیر۔ وَجُنُودَهُمَا، اور دونوں کے لشکروں کو، منہم، ان میں سے، ما کانو، جو تھے وہ، یحذرون، وہ ڈرتے، اور ہم دکھا دیں فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو کس چیز سے وہ ڈرتے تھے، یعنی وہ ڈرتے تھے نا کہ کہیں ہمارے حکومت اور ہمارا اقتدار ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اور وہ بنی اسرائیل سے خوف رکھتے تھے۔ یہاں پہ اس خوف کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ انہیں ہمیشہ بنی اسرائیل سے خوف رہتا تھا نا، کیونکہ ان سے اقتدار چھینا تھا کہ کہیں یہ واپس ہمارے مقابلے پہ نہ آ جائیں۔ تو جس چیز سے وہ خوف کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم انہیں دکھا دیں گے فرعون اور حامان کو اور ان دونوں کے لشکروں کو کہ کتنی بھی کثیر تعداد میں وہ ہوں گے تو ان کو سامنے ہم لے آئیں گے وہ خطرہ جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اگر ایمان نہیں لائیں گے، اگر ایمان لے آئیں گے تو پھر تو خطرے کی بات نہیں ہے، پھر تو وہ بھی ان میں سے ایک ہو جائیں گے نا، لیکن ان کی سرکشی
اور ان کے تکبر کی وجہ سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اگر اسی روش پہ رہے تو جس بات کا وہ خوف رکھتے وہ ان کے سامنے آ جائے گی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ ام موسیٰ، طرف ام موسیٰ کی ماں کے یا موسیٰ کی ماں کی طرف. وَأَوْحَيْنَا اور وحی کی ہم، یعنی یہاں پر وحی سے مراد کیا ہے؟ جیسے وہی ہم سورہ نحل میں پڑھ چکے نا کہ شہد کی مکھی کے دل میں وحی کی، وحی سے مطلب ہے دل میں ڈالی ہے بات دل میں ڈالنا. تو ام موسیٰ کے دل میں ہم نے یہ بات ڈالی ان اردئیہ کہ دودھ پلا اسے، فَإِذَا خِفْتِ پھر جب خوف ہو تمہیں علیہ اس پر، فَأَلْقِهِ پھر ڈال دو اسے، فِی الْیَمِّ دریا میں، وَلَا تَخَافِی اور نہ تم ڈرو، وَلَا تَحْزَنِی اور نہ تم غم کرو، اِنَّا بے شک ہم رَادُوہُ پھر لانے والے ہیں اس کو، لوٹانے والے ہیں اس کو، الیکی تیری طرف، وجاعلوہ اور بنانے والے ہیں اس کو من المرسلین رسولوں میں سے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ایک دل میں ان کے بات ڈالی گئی، ان کو ایک طرح سے ایک تسلی دی گئی، ایک حوصلہ دیا گیا. کیونکہ کیا تھا، اب میں آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل یہ بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے 2 بچے اور تھے. یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لادی جو تھے ان کی اولاد میں سے یہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، اور ان کا نام جو تھا وہ عمران تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جو 2 بچے تھے ان میں سے سب سے بڑی ایک لڑکی تھی مریم، اور ان کا ذکر ابھی آگے آئے گا. اور ان سے چھوٹے تھے پھر حضرت ہارون علیہ السلام، جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کو بھی نبوت دی گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑی، ان کی درخواست پڑی. ٹھیک ہے، تو اب اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شروع سے یہ قانون نہیں تھا کہ جو بھی بیٹا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں اسے قتل کر دیا جائے گا. حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش تک کے زمانے میں یہ قانون نہیں بنا تھا، اس لیے وہ جو تھے وہ بچ گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام، کیونکہ بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور پھر یہ قانون جو ہے یہ نافذ کیا گیا تھا، اور اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ مطلب ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جو تھیں وہ ان کے دل میں یہ خوف تھا نا کہ کہیں ان کے بیٹے کو کسی کو خبر نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی پیدا ہوتے ہی دریا میں ڈال دینے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اسے دودھ پلاتی رہو، اور جب تک خطرہ نہ ہو اس کو دودھ پلاتی رہو، اور مطلب اپنے پاس ہی رکھو. لیکن جب تمہیں ایسا لگے کہ اب یہ راز نہیں رہ سکتا، اور بچے کی آواز سن کر یا کسی اور طرح یہ اندازہ ہو جائے کہ دشمنوں کو اس کی پیدائش کا علم ہو جائے گا، یا خود بنی اسرائیل میں سے ہی، کیونکہ ظاہر ہے بنی اسرائیل اب جس بستی میں تھے نا تو ان میں ہر طرح کی برائی اور ہر طرح کی جو کمینی حرکتیں تھیں، مجھے انتہائی غربت اور انتہائی ذلت میں، جب بستی میں انسان جس طرح ہوتا ہے نا تو اس میں بہت سارے عیب اور بہت ساری خرابیاں اس قوم میں پیدا ہو جاتی ہیں. تو کوئی مخبری نہ کر دے، خود بنی اسرائیل میں سے ہی نہ کوئی مخبری کر دے. تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہو، اگر کوئی ایسا موقع ہو، تو پھر خوف مت کھانا، غم نہ کرنا. خوف کیا نہیں کھانا، یعنی اس چیز کا خوف نہیں کرنا کہ دریا میں ڈال رہے ہیں تو کہیں ڈوب نہ جائیں، اور غم بھی نہ کرنا کہ میرا بچہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گا. بے شک ہم اس کو واپس تم تک لوٹا دیں گے، پھیر کر تمہارے پاس ہی لائیں گے. تو کہا یہ جاتا ہے، یہ بائبل سے اس کی تفصیل ملتی ہے کہ پیدائش کے بعد 3 مہینے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ان کو اپنے پاس رکھے رہیں اور ان کو دودھ پلاتی رہیں. لیکن پھر کیا ہوا کہ فرعون کی حکومت نے کچھ، پہلے تو یہ تھا کہ جو بچوں کی پیدائش دائی وغیرہ جو تھی ان سے خبر لیتے تھے، پھر بعد میں انہوں نے کچھ اور جاسوس عورتیں بھی چھوڑ دیں جو کہ جاتی تھیں اسرائیلی گھروں کے پاس جاتی تھیں یا ان کے گھروں میں جاتی تھیں اور اپنے چھوٹے بچے لے جاتی تھیں، اور وہاں جا کے کسی نہ کسی طرح ان بچوں کو رلا دیتی تھیں. تو ہوتا یہ کہ ایک بچہ روتا ہے نا تو اس کی آواز سن کے دوسرا بچہ بھی روتا ہے. تو وہ ان کی چال یہی تھی کہ اگر کسی اسرائیلی نے اپنے ہاں کوئی بچہ چھپایا ہوا ہوگا تو اس ایک بچے کی آواز سن کر وہ دوسرا بچہ بھی رونے لگے گا. اب یہ طریقہ ایسا تھا کہ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پریشان ہو گئی،
اور انہیں اپنے بچے کی جان کا خطرہ ہو گیا۔ تو 3 مہینے تک اپنے پاس رکھنے کے بعد جب انہیں اس طرح کا خوف محسوس ہوا تو اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے انہوں نے اپنے بچے کو ایک باکس میں یا ایک تابوت میں یا ایک ٹوکری میں ڈال کر اور اس کے اندر ان کو یعنی بہت حفاظت سے ان کو رکھا، اور پھر اس کو اس میں لٹا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔ اب دریائے نیل کا میں آپ کو تھوڑا سا وہ بھی نقشہ بتا دوں کہ وہاں پر سچویشن کیا تھی۔ بیچ میں دریائے نیل بہہ رہا تھا اور دونوں طرف کناروں پہ اس کے آبادی تھی۔ ایک کنارے پہ بنی اسرائیل، اور وہاں پہ اس کنارے پہ صرف وہ رہتے تھے، حکمران طبقہ جو ہے وہ دوسرے کنارے پہ تھا، اور یہ بنی اسرائیلی یعنی جو جنہیں غلام یا جنہیں کہا جائے کہ خادم اور جو نچلا طبقہ تھا، وہ ایک طرف دریا کے کنارے وہ آباد تھے، یعنی ان کو اتنا بھی ان کو اسٹیٹس یا اتنی ان کو اجازت نہیں دی گئی تھی کہ وہ آ کر دریا کے اس طرف جہاں پہ قبطی یا حکمران طبقہ رہتا ہے، ظاہر ہے صرف بادشاہ اور وزیر اور اس کے درباری تو نہیں رہتے تھے نا، اور عام عوام بھی رہتی تھی، لیکن ان کے ساتھ بھی ان کو رہنے کے لیے جو ہے وہ اجازت نہیں تھی۔ بالکل اسی طرح جیسا کہ آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں ان کے یہاں بھی طبقات تھے نا، جو اعلیٰ ذات تھی برہمن، اور پھر جو سب سے نچلے تھے وہ شودر، تو ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ برہمن جو تھے ان کی بستیوں میں جائیں یا ان کی مذہبی کتابوں میں سے کچھ سن لیں۔ اگر کوئی کہیں سے گزرتے ہوئے سن لیتا تھا تو اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جاتا تھا، ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے اس کی تفسیر۔ بہرحال ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو صرف یہ بتا رہی ہوں کہ اسی طرح سے دریائے نیل کے دونوں طرف آبادی تھی، ایک طرف بنی اسرائیل کے قبیلے اور وہ لوگ آباد تھے، اور دوسری طرف قبطی نسل کے حکمران طبقے کے لوگ، ان کی عوام اور ان کے یعنی بادشاہ اور وزیر اور ان کے سب کے خاندان، وہ سب آباد تھے۔ تو اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ ان کے دل میں بات ڈالی تھی، انہوں نے اسی طرح سے ان کو ٹوکرے میں ڈال کر اور ان کو اس میں پانی میں بہا دیا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے اشارے پہ کیا تھا، اللہ نے ان کے دل میں پہلے ہی یہ بات بھی ڈال دی تھی کہ ایسا کرنا ہے، اور اطمینان بھی ڈال دیا تھا کہ اس طریقے پر عمل کرنے سے نہ صرف یہ کہ تمہارے بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ ہم اس بچے کو تمہارے پاس ہی پلٹا کر لے آئیں گے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہارا یہ بچہ آگے چل کر ہمارا رسول بنے گا۔ تو دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ کی طرف سے کیسے ان کے دل میں ایک یہ بات ڈالی گئی۔ ایک ماں کا دل سوچے نا، ماں کے دل میں اللہ کی طرف سے یہ بات ڈالی گئی، اور اللہ کے اوپر انہوں نے کیسا توکل کیا، اور دریا میں جس طرح سے اللہ کا حکم تھا انہوں نے اپنے بچے کو ٹوکری میں ڈال کر بہا دیا۔ فَالْتَقَطَهُ، پس اٹھا لیا اس کو آل فرعون نے، لیکونا، تاکہ وہ ہو لہم ان کے لیے عدوًا، دشمن، وحزنا، اور غم کا سبب، انا، بے شک، فرعون و حامانہ، اور حامان، و جنودہما، اور ان دونوں کے لشکر، کانو، تھے وہ، خاطئین، خطا کار۔ اب کیا ہوا کہ یہ بہتا ہوا، یہ ٹوکری بہتی ہوئی جب جا رہی تھی تو یعنی انہوں نے اس کنارے سے جو بہایا تھا تو وہ بہتے بہتے ٹوکری جو ہے وہ دوسرے کنارے تک پہنچ گئی، اور وہاں پر فرعون کے جو محل کے یعنی محل اس طرح بنے ہوئے تھے نا دریا کے کنارے، آپ دیکھیں نا آج بھی بڑی شاہانہ یا بہت بڑے بڑے لوگوں کے لیے یہ مطلب سمجھا جاتا ہے کہ وہ اتنے مالدار ہیں کہ ایک بہت انتہائی عمارت کی نشانی ہے کہ کسی دریا کے کنارے یا کہیں سمندر کے کنارے یا سی ویو ہو یا کسی لیک کے بھی اگر کنارے ہو تو بہت پانی کا یعنی منظر ایک نظر آ رہا، اور تو وہ تو بادشاہ تھا، اس کا محل جس طرح سے دریا کے کنارے ہی تھا، اور اس کے وہاں پر جب وہ بہتا ہوا آیا تو کسی کی نظر پڑ گئی اور وہاں سے اس کو اٹھا کر لے آیا گیا۔ فَالْتَقَطَهُ، یعنی ایسا اٹھانا کہ جس کی چیز کے بارے میں کسی کو پتہ نہ ہو، اس چیز کا اٹھانا، یہاں پر اس سے یہ مراد ہے۔ تو آل فرعون میں سے کسی نے اس کو اٹھا لیا، اور یہ نہ جانتے تھے کہ وہ ان کے لیے دشمن بنے گا
اور غم کا سبب بنے گا. یعنی اللہ کی حکمت دیکھیے اور اللہ کی تدبیر دیکھیے اور اللہ کا طریقہ دیکھیے کہ جس چیز کا وہ خوف کھا رہے تھے بنی اسرائیل سے کہ یہ جو ہے کسی طاقت کوئی بڑی طاقت بن کے ہمارا تختہ نہ الٹ دیں یا ہماری حکومت پہ قبضہ نہ کر لیں، یا ظاہر ہے وہ اہل کتاب تھے، پتہ تھا، تو کہیں یہ تو خدائی کا خود ہی دعویٰ کر رہے تھے نا، کہیں ہمارے لیے کوئی اس طرح کی کوئی بات یا کوئی ایسا پیغام لے کر کھڑے نہ ہو جائیں کہ ہمارے مقابلے پر نہ آ جائیں. اس خوف سے تو مروا رہے تھے نا بچوں. تو وہی خوف جو ہے، وہی چیز اللہ نے ایسی آنکھوں پہ پٹی باندھی کہ اس بچے کو خود ہی انہوں نے اٹھا لیا، جس کو کہ اللہ نے ان کے لیے، یعنی ان کے لیے تو دشمن ہی تھا نا، اور ان غم کا سبب بھی بننے والے تھے. یعنی بڑے ہونے کے بعد جس طرح کا معاملہ ہونا تھا وہ تو ان کو نہیں پتا تھا. ابھی تو بچہ بہت پیارا لگ رہا تھا اور بہتاب آ گیا تھا تو اس کو اٹھا لیا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک فرعون اور حامان، یعنی فرعون اور اس کے وزیر اور ان دونوں کے لشکر، یہ سب کے سب خطا کار تھے. کیا خطا تھی ان کی؟ اپنی ظالمانہ تدبیر سے، یعنی ان لوگوں کو بنی اسرائیل کے اوپر ظلم و ستم کر کے، ان کے کچل کے ہر طرح سے، اور ان کے بیٹوں کو قتل کر کے، وہ یہ سمجھ چاہ رہے تھے کہ اللہ کی تدبیر کو غلط کرنا چاہ رہے تھے. اپنے ظالمانہ رویے پہ اپنی اصلاح کرنے کے بجائے مزید ظالمانہ قانون بنا رہے تھے کہ پہلے تو ان کے اوپر ویسے ہی ان کو ہر طرح سے ان کے ساتھ زیادتی کر رہے تھے، ظلم و ستم کر رہے تھے، پھر مزید ان کو، یعنی ان کو بالکل ہی کرش کرنے کے لیے، ان کو ختم کرنے کے لیے ان کے بیٹوں کو قتل کروانے لگے تھے. تو وہ اتنے بڑے خطا کار تھے، اس لیے اللہ کی طرف سے جو تدبیر کی گئی وہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں آئی، اور انہوں نے اس کو اٹھا لیا کہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ یہ کہیں ہمارے لیے آگے بڑھ چل کے یہ ہمارا کوئی دشمن نہ ثابت ہو. لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کے ذہن میں یہ کوئی بات آئی ہی نہیں تھی، ایسا نہیں تھا. اب آپ اس کے آگے والی جب آپ پڑھیں گے تو آیت میں اس کا جواب ہے. وقالت امرأۃ، اور کہنے لگی عورت یا بیوی فرعون کی، قرۃ ٹھنڈک، عین آنکھوں کی، لی میرے لیے، ولکا اور تیرے لیے، لا تقتلوہ نہ تم قتل کرو اسے، اسا امید ہے کہ ان ینفعنا کہ وہ نفع دے گا ہمیں، اور نتخذہ یا ہم بنا لیں گے اسے، ولدن بیٹا، وہم اور وہ لا یشعرون نہیں شعور رکھتے تھے. اب کیا ہوا اس سے اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ ٹوکرا جو ہے یا ٹوکری جو ہے وہ یہ بہتی ہوئی جب اس مقام پر پہنچی جہاں فرعون کے محلات تھے، تو ظاہر ہے جن کی بھی نظر پڑی، اس کے کچھ نوکر ملازم وغیرہ ہوں گے، انہوں نے اسے اٹھا لیا اور لے جا کر بادشاہ اور ملکہ کے سامنے پیش کر دیا. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بادشاہ اور ملکہ خود دریا کے کنارے بیٹھے ہوں یا سیر کر رہے ہوں، تو ان کی نگاہ اس ٹوکرے پہ پڑ گئی اور انہوں نے کہا اپنے نوکروں سے کہ یا اس کو جو ہے پانی میں سے نکالا جائے کہ اس ٹوکری میں کیا ہے، کہ ایک ٹوکری بہتی ہوئی آ رہی ہے نا، تو پتہ تو نہیں تھا کہ کیا ہے. اور جب ان کے حکم سے وہ نکالا گیا تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ پڑا ہوا ہے. اب یہ گمان تو بہت آسانی سے کیا جا سکتا تھا، اور ظاہر ہے یہ اندازہ بھی ہو رہا تھا کہ ایک تو بہتا ہوا آ رہا ہے، اب یہاں سے اگر ان کی سائڈ سے اگر بہایا جائے گا تو وہ تو آگے کہیں جائے گا نا، یا دوسری سائڈ پہ جائے گا، تو یہ اسرائیلیوں کا بچہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اسی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا جہاں بنی اسرائیل رہتے تھے. پھر یہ بھی بات پتہ تھی کہ ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ ان کے بیٹے قتل کیے جا رہے ہیں، تو یہ امید پوری طرح سے کی جا سکتی تھی کہ کسی نے بچے کو کچھ عرصے تک تو چھپا کر رکھا ہے، پھر جب اس سے نہیں چھپ سکا تو اس نے اس امید پر دریا میں ڈال دیا کہ شاید اس طرح اس کی جان بچ جائے اور کوئی اسے نکال کر پار لے. اور پھر وہاں پہ ظاہر ہے اس کے فرعون کے ساتھ اس کے وفادار اور مشیر اور لوگ بھی تھے، تو انہوں نے تو ضرور یہ مشورہ دیا ہوگا اور سمجھایا ہوگا کہ بھائی اسے تو فوراً قتل کرا دیا جائے، کہیں یہ بچہ جو ہے یہی آگے بڑھ کے کوئی ایسا جو ہے کام نہ کرے کہ جس سے کہ آگے جا کے فرعون کو یا اس کے حکومت کو کوئی نقصان پہنچے. لیکن وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، ان کے دل میں اللہ پاک نے ان کی محبت ڈال دی. اور ویسے بھی دیکھیں پیغمبروں کے لیے اللہ پاک جو ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں
محبت ڈال دیتے ہیں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی شکل مبارک کو دیکھتا تھا، آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا، وہ آپ سے محبت کرنے لگتا تھا. اور آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کے سگے چچا تھے ابو طالب، جو کہ ایمان نہیں لائے تھے حالانکہ، لیکن آپ کے لیے کس طرح آپ کی سپورٹ کے لیے کھڑے تھے کہ ان کی زندگی تک کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کو نقصان پہنچانے یا آپ کو جان سے مارنے یا ایسا کوئی منصوبہ بنائے. اور جو تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی تھیں، جیسے شیخ ابی طالب جو گھاٹی میں محصور کر دیا گیا تھا، وہاں جو معاشی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو ان کے مسلمان ساتھیوں کا جو ہے بائیکاٹ کیا گیا تھا، تو حضرت ابو طالب جو تھے وہ بھی جو ہے ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے وہ سب تکلیفیں اٹھائی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا جو تھے وہ کتنا آپ سے محبت کرتے تھے. ایک تو قدرتی بھی محبت ہوتی ہے نا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں اللہ نے ایسی کشش اور ایسی وہ رکھ دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہے نہیں، لیکن آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اور آپ کا کے بارے میں بات کرنے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں کتنی محبت اور کتنی ایک انسیت سی ہے نا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بھی اللہ پاک کی طرف سے ایسی محبت اور ایسا کشش رکھ دی گئی تھی کہ فرعون کی جو بیوی تھی اس کو بے اختیار اس پر پیار آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، اس کو لے کر پال لو، اور کیا پتا اس کو ہم اب اپنے پاس پالیں گے تو اسے کیا پتا چلے گا کہ کہ یہ اسرائیلی ہے. یہ تو اپنے آپ کو آل فرعون نہیں سمجھے گا نا، فرعون کے خاندان کا ہی ایک فرد سمجھے گا نا، فرعون کا ہی بیٹا اپنے کو سمجھے گا. تو جب یہ ہمارے پاس پلے گا، پرورش پائے گا، تو ہمارا بیٹا بن جائے گا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی. یعنی اولاد تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے نا. تو اگر یہ ہمارا بیٹا بنے گا تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی. تو تم اس کو قتل نہ کرو. تو اس کی وجہ یہ تھی، کہا جاتا ہے کہ ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ایسی پیاری اللہ نے ان کو صورت دی تھی کہ دیکھنے والے کو بے اختیار ان پر پیار آتا تھا. تو اسی لیے اس نے فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو، بچہ ہے نا، معصوم ہے، اسے کیا پتا، جب یہ بڑا ہوگا تو یہ تو یہی سمجھے گا کہ میں فرعون کا ہی بیٹا ہوں، اور پھر یہ ہمارے ہی کام آئے گا، ہماری اس کی قابلیتیں صلاحیتیں ہمارے کام آئیں گی، بنی اسرائیل کے کام تھوڑی آئیں گی. اگر ان کا ہے بھی بچہ تو کیا فرق پڑتا ہے، بچے کو کیا پتا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع دے گا، یعنی ہمارے کام آئے گا. یا پھر ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے تھے، یعنی انہیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ یہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ آگے جا کر کیا ہونے والا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انہیں شعور نہیں تھا. اپنے طور پہ وہ ایک عام بچہ سمجھ کے اس طرح کی بات کر رہے تھے. وہ اصبحا، اور ہو گیا، اصبحا اور ہو گیا، فوادو دل ام موسیٰ، موسیٰ کی ماں کا، فارغن خالی، ان قادت قریب تھا کہ لتبدی وہ ظاہر کر دیتی، بھی اسے، لولا اگر نہ ہوتا، ان کے ربطنا ہم باندھ دیتے تھے، علی قلبہا اس کے دل پر، لتکونا تاکہ وہ ہو جائے، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے. اب کیا ہوا، ماں کا دل ہے نا، اللہ تعالیٰ نے دل میں وحی ڈالی، اللہ کے اشارے کو سمجھا، اللہ پہ توکل کیا، بچے کو ٹوکرے میں ڈال کے پانی میں بہا دیا. لیکن ماں کا دل تو ماں کا ہی ہے نا، ان کا دل ایک دم سے جیسے خالی ہو گیا. آپ دیکھیں، اگر کبھی تھوڑی دیر کے لیے، جس کے بچے چھوٹے ہیں یا ہم سب کے بچے جب چھوٹے تھے، تو کبھی نہ کبھی ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے، کسی شادی میں، کسی بھیڑ میں، کسی اس میں ایک دم بچہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، اور اس وقت دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے. بلکہ بچہ بڑا بھی ہو جائے، یعنی بہت چھوٹا نہ بھی ہو، یہ تو ایک پیدا ہوا بچہ تھا 3 مہینے کا، ظاہر ہے اس کے لیے تو ایک دوسری ویسی بھی فیلنگ تھی، نہیں کہ مطلب وہ بیچارہ تو نہ اپنا بچاؤ کر سکتا ہے نا، لیکن ایک تھوڑا سا بھی بڑا بچہ بھی ہے تو بھی 10 طرح کے خیالات ذہن میں آتے ہیں. اور اگر بچہ فوراً نظر نہ آئے تو ماں کے دل کا کیا حال ہوتا ہے، سب مائیں سمجھ سکتی ہیں. تو ایک ایسی ماں کا تصور کریں کہ جو
جانتی تھی کہ اس کے بچے کی بہتری اسی میں ہے کہ اللہ کے کہنے پہ اس کو پانی کے میں ٹوکری میں ڈال کے بہا دیا جائے، لیکن اپنی ممتا کا کیا کرتی، تم دل جو ہے وہ گھبرا گیا، خالی ہو گیا، بالکل فارغ ہونا بھی کہتے ہیں نا، بالکل فارغ ہو گیا دل، بالکل. اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ جیسے ایک دم سے اپنے ہاتھوں سے پانی میں ڈالا اور اس کے بعد ایک دم خیال آیا کہ یہ کیا کر دیا، کہاں چلا گیا میرا بچہ، کیا ہوگا اب اس کا آگے، پانی میں بہتا ہوا کدھر جائے گا. اور قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی، یعنی ماں کی کیفیت کو اللہ پاک بھی سمجھ رہے ہیں نا کہ ظاہر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں محبت اولاد کی ماں کے دل میں ڈالی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی، یعنی رونا یا چیخنا یا پکارنا یا اپنے بچے کو بلانا یا ایک لوگوں سے کہنا ارے جاؤ دوڑو دیکھو کہاں بہتا ہوا چلا گیا، مطلب ڈالتے کے ساتھ ہی اس کو احساس ہوا کہ یہ کیا کر دیا اور اب کہاں جائے گا میرا بچہ، کہیں پانی میں ڈوب نہ جائے. اللہ کی طرف سے ان کو اشارہ مل چکا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر ہم اس کے دل کو باندھ نہ دیتے تاکہ وہ ہو جائے ایمان لانے والوں میں سے، یعنی اگر ہم اس کے دل کو حوصلہ نہ دیتے، اس کی ہمت یا ڈھارس نہ بندھاتے، کس وجہ سے کہ وہ ہم پر ایمان لانے والوں میں سے، یعنی یہاں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، یعنی وعدے پر یقین کرنے والی، یعنی یہ اللہ نے ان کے دل میں اتنی مضبوطی ڈالی، ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو تھام لیا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ نے دل کو تھام لیا تاکہ وہ ایمان اللہ کے وعدے پر ایمان لانے والی، اللہ کے وعدے کو ماننے والی، یقین کرنے والی تھی نا. ظاہر ہے جبھی تو بچے کو ڈالا تھا، تو وقتی طور پہ ضرور ایک دم سے ماں کی ممتا غالب آئی، لیکن اللہ پاک فرما رہے کہ ہم نے ان کے دل کو تھام لیا، اس کو حوصلہ دیا تاکہ وہ اس یقین رکھے اس وعدے پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تھا، اور ایک دم بے قرار ہو کے اس راز کو ظاہر نہ کر دے، ورنہ تو مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے نا. وقالت، اب جب یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے دل کو حوصلہ دیا، ڈھارس بندھائی، تو پھر عقل اور دماغ کام کرنے لگا، ورنہ کیا ہوتا ہے دل غالب آ جاتا ہے نا ایسے موقعوں پر، جہاں کوئی آپ کا پیارا یا محبت کا رشتہ جس معاملے میں انوالو ہو، تو وہاں دماغ نہیں کام کرتا بلکہ دل اور جذبات کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی تھوڑا سا اللہ کی طرف آپ کا دل رجوع کرتا ہے اور آپ کے دل کو ایک سہارا سا ملتا ہے، تو پھر دماغ بھی کام کرنے لگتا ہے اور کچھ باتیں سوچنے لگتا ہے، کچھ حل نکالنے کی کوشش کرتا ہے. اب انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا لی اختی ہی، اس کی بہن سے. یہ کون سی بہن ہے، یہ وہی بہن ہے جن کا نام مریم ہے، اور جن کے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام عمران ہے، تو یہ بھی عمران کی ہی بیٹی ہیں اور مریم ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، ان کے والد کا نام بھی عمران تھا. انہوں نے کیا کہا اس کی بہن سے، قصی ہی، پیچھے جاؤ اس کے، فبصرت، پھر دیکھتی رہو، بھی اس کو، انجم جنوبن، دور سے، وہم، اور وہ لا یشعرون، وہ شعور نہ رکھتے ہوں. اب انہوں نے کہا کہ جاؤ اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، یعنی یہ ٹوکری جہاں جدھر بہتی ہوئی جاتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھتی رہو، لیکن ایسی نظر رکھو کہ کسی کو پتہ نہ چلے، یعنی اس طرح سے چلتی بھی جاؤ اور دیکھتی بھی جاؤ، لیکن دشمن کو یہ نہ اندازہ ہو سکے، یعنی دشمن کون تھے، فرعون اور اس کے جو لوگ تھے قبطی، جو وہ سب تو دشمن ہی تھے نا بنی اسرائیل، تو ان کو یہ اندازہ نہ ہو سکے کہ تمہارا کوئی تعلق اس بچے کے ساتھ ہے، جو اس ٹوکرے میں بچہ ہے اس سے تمہارا کوئی تعلق ہے، بلکہ اس طرح سے یعنی کہ نکھیوں سے ایک نظر ڈالو، اور جیسے کہ ایک بچی کھیلتی کودتی جا رہی ہے تو وہ اپنے راستے پہ جا رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ دیکھ بھی رہی ہے. تو میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے جو پڑھ رہی ہوں میں تفسیر، تو میرے ذہن میں ایک ایسی پکچر آ رہی ہے کہ وہ جو دریا تھا اس پہ جگہ جگہ پہ پل بنے ہوئے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے بنی اسرائیل جو تھے یا جو اسرائیلی لوگ تھے وہ ان کے ہاں آ کر وہاں پر کنسٹرکشن اور دیگر جو کام تھے وہ سارے کیا کرتے تھے، جیسے کہ ملازمین ہوتے ہیں نا، ماسیاں ہیں یا اور جو صفائی کرنے والے یا اس طرح کے جو نچلے کام تھے جو بنی اسرائیل سے کروائے جا رہے تھے، تو کرنے کے لیے ان کا آنا جانا تو ہوتا ہوگا، تو جگہ جگہ پہ پل بنے ہوں گے جن سے کہ وہ آیا کرتے ہوں گے اور پھر اپنا کام کر کے واپس اپنی بستیوں میں لوٹ جاتے ہوں گے. تو اسی طرح وہ بچی بھی جو ہے وہ اس ٹوکرے پہ ایک نظر مطلب ایسے رکھتے ہوئے اس کی یہ بھی دیکھتی رہی کہ وہ کہیں ٹوکرا جو ہے وہ
پانی کے لہروں پہ بہتا ہوا کہیں دور نہ نکل جائے یا کہیں ڈوب نہ جائے، اور ساتھ ہی ساتھ ایسی اس طرح سے چلتی رہی. یعنی وہ بھی ایک سمجھدار بچی تھی کہ اس نے بھی اس طرح سے نظر رکھی کہ کسی کو اندازہ نہیں ہونے دیا کہ اس بچے سے اس کا کوئی تعلق ہے. حالانکہ ان کی عمر جو ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، ان کی عمر اس وقت 10 سے 12 برس کی ہوگی، اور وہ اتنی ان کی ذہانت آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے بڑی ہوشیاری سے پیچھا کیا اپنے بھائی کا، اور یہ بھی انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ فرعون کے محل میں پہنچ چکا ہے. اور ان کو یعنی وہم لا یشعرون، یہاں پر وہم سے مراد ہے وہ، یعنی فرعون اور اس کے جو باقی جو وہاں کے لوگ تھے، لا یشعرون وہ شعور نہ رکھتے ہوں، یعنی ان کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ یہ بچی جو ہے ایسے ہی جیسے اور لوگ کام کرنے اور لوگ آتے تھے، ایسے ہی یہ بچی بھی آ گئی ہے، کھیلتی ہوئی ہے، دیکھ رہی ہے اور تماشا دیکھ رہی ہے کہ بچہ جیسے بچے کو نکالا گیا ہوگا تو اور لوگ بھی آ کے جمع ہو گئے ہوں گے، دیکھنے لگے ہوں گے، تو یہ بچی بھی اسی طرح آ کر دیکھ رہی ہے. وحرمنا، اور حرام کر دی ہم نے، علیہ اس پر، المرادیہ دودھ پلانے والیاں، من قبل اس سے پہلے. فقالت تو وہ کہنے لگی، حل ادلکم کیا میں بتاؤں تمہیں، الا اہل بیت ایسے گھر والوں کے بارے میں، یکفلونہ جو کفالت کریں گے اس کی، لکم تمہارے لیے، وہم اور وہ لہو اس کے لیے، ناصحون خیر خواہ ہوں گے. اب ایک طرف تو انہوں نے یہ وہ بچی جو ہے وہ دیکھتی بھی رہی، اور اندر پہنچ کے یعنی محل میں جب بچہ چلا گیا تو وہ وہاں پر بھی ہوشیاری سے وہیں محل کے آس پاس جو ہے وہ چکر لگاتی رہی، تاکہ اس کو یہ اندازہ ہو کہ اس کے بھائی کے ساتھ مطلب کوئی خود اس کے بھائی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا رہا، اور بھائی حفاظت سے ہے، اور اس کے ساتھ آ کے کیا معاملہ ہو رہا ہے. اب اللہ کی قدرت، حرام کر دی ہم نے اس پر دودھ پلانے والیاں. اب کیا ہوا کہ ظاہر بادشاہ کے محل میں تھا، بادشاہ کی بیوی نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، تو مختلف جو ہیں وہ دودھ پلانے والیوں کو بلایا گیا. اب جس کو بھی بلایا جاتا، بچہ کسی کا دودھ پینے کو تیار ہی نہ ہوتا. 3 مہینے اپنی ماں کا دودھ پی چکا تھا، اور اللہ کی طرف سے اس بچے کے کو ایسی وہ تھی، روک لگا دی گئی تھی کہ کسی دوسری عورت کا دودھ پینے کو وہ تیار ہی نہ ہوا. اب یہ بچی جو کہ محل کے آس پاس چکر لگا ہی رہی تھی، اس کو پتہ چل گیا کہ یہ بچہ جو ہے یعنی اس کا بھائی وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا. اور جو ملکہ ہے وہ ظاہر ہے پریشان ہے کہ اب کیا کرے، کس طرح سے، ظاہر ہے بچہ بھوکا ہے، کس طرح سے ایسا انتظام کرے کہ یہ بچہ جو ہے وہ دودھ پی سکے. اچھا، یہاں پر ایک بات آپ لوگ ذہن میں اپنے رکھیے گا کہ پہلے جو ہے نا یہ بھی ایک سمجھا جاتا تھا، یعنی ایک امیر اور اچھی فیملی کے لوگوں کا یہ ایک طریقہ کار تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ سنبھالنے کے لیے. آج بھی ایسا ہوتا ہے، ویسے پہلے بھی ہوتا تھا کہ میڈز وغیرہ جیسے آج کل رکھی جاتی ہیں نا، تو پہلے زمانوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو دودھ پلانے والیاں ہوتی تھیں ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا، یعنی وہ اپنے پاس وہیں رکھ کے ان کی پرورش کرتی تھیں، ماں باپ کے پاس ملوانے کے لیے لاتی تھیں. لیکن ظاہر ہے جب تک بچہ دودھ پیتا تھا تو ظاہر اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا نا، تو اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد یا جس وقت بھی اس کو بھوک لگے تو اس کو دودھ پلانا ہوتا ہے. تو اس کے لیے وہ جو عورتیں جو دودھ پلاتی تھیں تو وہ ان کے پاس ان بچوں کو چھوڑا جاتا تھا، وہ پھر لا کے ماں کے پاس ملوانے کے لیے ماں باپ کے پاس لاتے رہتے تھے. جیسے کہ آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کا زمانہ یاد ہوگا کہ ان کو بھی جو بی بی حلیمہ تھیں ان کے حوالے کیا گیا تھا، اور وہ اپنے ساتھ لے گئی تھیں، اور وہاں ان کی پرورش ہوئی تھی. اور ان کے جو رضائی بہن بھائی تھے، یعنی ان کے دائی حلیمہ جو تھیں، ان کے جو بیٹے اور بیٹی تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہن بھائی کی طرح آپ نے ان کے ساتھ پرورش پائی تھی، اور وہاں بکریاں چرانا اور یہ سارے کام جیسے وہ کرتے تھے. تو ایک تو دیہات کی کھلی آب و ہوا، اور وہ جو ہے اس میں صحت بھی بچے کی اچھی رہتی ہے، اور بچہ جو ہے مضبوط ہاتھ پاؤں کا ہوتا ہے، ایک خالص جو وہاں کی غذا ہوتی ہے اور ماحول ہوتا ہے، اس میں بچے کی تربیت وہاں پر اس جگہ پر ہوتی ہے. تو جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا تھا، یعنی کچھ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب 6 سال کے تھے تو واپس آ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر تو اسی طرح سے یہ رواج جو تھا یہ پہلے سے ہی چلتا چلا آ رہا تھا.
تو یہاں پر بھی اسی طرح ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو وہ بہن جو تھی وہ ظاہر بڑی سمجھدار تھی، حالانکہ تھی چھوٹی لیکن عقل اور سمجھ میں بہت زیادہ تھی، اور اس نے کہا کہ بھئی میں تو ایک ایسی فیملی کے یا ایسے ایک عورت اور اس کے مطلب جانتی ہوں کہ ایک ایسی عورت ہے، وہ آپ اگر اس کو بچے کو اس کے حوالے کریں تو وہ وہاں پر یہ ہے کہ اس کو دودھ بھی پلائے گی اور بچے کو بڑی شفقت کے ساتھ پالے گی بھی. تو یعنی اس جو رواج تھا اسی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ بات کہی. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ایک اچھی ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو آ کے دودھ پلا دے گی، بلکہ یہ کہا کہ میں ایک ایسے گھر کا پتہ بتاتی ہوں، ایسے گھر کے بارے میں بتاتی ہوں جہاں کے لوگ اس کی پرورش کا ذمہ بھی لیں گے اور اس کے کو خیر خواہی کے ساتھ، اس کے خیر خواہ ہوں گے، اس کو خیر خواہی کے ساتھ پالیں گے، یعنی اس کی اچھی تربیت اور اچھی اس کی پرورش ہوگی، اور نہ صرف یہ کہ دودھ پلائیں گی بلکہ یعنی اس کے حوالے اگر کر دیا جائے گا بچہ. اب آپ دیکھیں اللہ نے کیسے سبب بنائے کہ بچہ جو ہے دوبارہ ماں کے پاس پہنچنے کا راستہ بنا دیا. فرددناہ تو پھیر دیا ہم نے اس کو، الی امی اس کی ماں کی طرف، کہا تاکہ تقرّ ٹھنڈی ہوں، عینہا آنکھیں اس کی، ولا اور نہ تحزنا وہ غمگین ہو، ولی تعلما اور تاکہ جان لے، انا یقیناً وعد اللہ وعدہ اللہ کا حقٌ سچا ہے، ولکن اور لیکن اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ جانتے. اچھا اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی حکمت اور اللہ کی جو وہ تدبیر ہے وہ اس کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دیکھ جو وعدہ کیا تھا، جو ان کے دل میں بات ڈالی تھی کہ تم غم نہ کرو اور تم خوف نہ کھاؤ، تمہارا بچہ جو ہے تمہارے پاس لوٹا دیا جائے گا. بظاہر اس وقت یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہوتی، لیکن انہوں نے اللہ کی اس بات کے اوپر یقین کرتے ہوئے اپنا بچہ پانی میں بہایا تھا. آپ دیکھیں جو اللہ پہ توکل کرتے ہیں بظاہر وہ چیزیں کتنی ہی ناممکن کیوں نہ لگ رہی ہوں. دیکھیں کتنی ایک ناممکن سی بات لگ رہی تھی نا کہ وہ بچہ جس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں فرعون اور اس کے جو سپاہی ہیں اور اس کے جو حکم کے مطابق وہ بچوں بنی اسرائیل کے بچوں کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ وہ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں بلکہ بچے کو ٹوکری میں ڈال کے جو پانی میں بہایا جا رہا ہے تو وہ بھی پتہ نہیں وہ پانی بہا کے اس کو کہاں لے جائے، بچے کو ڈبو دے پانی میں، بچہ ڈوب جائے، کوئی بڑی لہر یا موج آئے وہ کہیں کھلے اس میں اور پانی کی طرف لے جائے جہاں بچہ جو ہے بہت دور نکل جائے، کچھ بھی ہو سکتا تھا نا. لیکن کیونکہ یہاں پر اللہ کی طرف سے ایک تسلی تھی، تو جب اللہ کی طرف سے کوئی دل کو تسلی ہو تو پھر اس کے بعد تو سوچنا اور فکر کرنے کی بات رہتی ہی نہیں ہے. تو بڑی سے بڑی ناممکن بات کو اللہ تعالیٰ ممکن کر کے دکھا سکتا ہے. تو ایک ایسے جگہ پہ جہاں کے بچے کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ ہے، اس جگہ پہ اس بچے کو محفوظ کر دیا. ان ہاتھوں سے جن کے ذریعے سے اس بچے کی جان کو سب سے زیادہ خطرہ تھا، انہی ہاتھوں کے ذریعے اس کی پرورش فرمائی، انہی میں ان کو محفوظ کر دیا اس بچے کو. اور پھر بظاہر جو چیز ناممکن لگ رہی تھی کہ یہ ماں کے پاس پلٹ کے کیسے آئے گا، یہ تو چلا گیا، اب اگر فرض کرو بچ بھی گیا، جان بچ بھی گئی تو جو اٹھائے گا وہ پال لے گا. تو وہ حکمران طبقے کے پاس پہنچا اور وہاں پر ظاہر یہی رواج تھا کہ وہ عورتیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھیں، نہ اور محل میں جو لوگ جو موجود تھیں خادمائیں ان کا پینے سے اس نے انکار کیا. تو پھر یہ واقعی کسی ایسی عورت کے پاس لے جایا جائے، کسی ایسی فیملی میں لے جایا جائے. حالانکہ اگر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے تھے کہ آنکھوں پہ ان کی پٹی تھی، ورنہ یہ اشارے کتنے واضح تھے کہ بچہ جو ہے وہ کسی کا نہیں دودھ پی رہا اور جا کے اس عورت کا پینے لگا. تو یہ چیزوں کو اوپر اگر غور کرتا ہے تو سمجھ میں آنے والی بات تھی نا. بہرحال اللہ کی تدبیر جو ہے وہ اسی طرح کارگر ہوئی اور ان کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کی ماں کی طرف اس کی ماں کی طرف اس کو لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. یعنی دل میں جو وہ گھبراہٹ اور جو ایک غم اور ایک دم پریشانی آئی تھی نا وہ ختم ہو جائے اور آنکھیں اس کی ٹھنڈی رہیں. اولاد سے آنکھیں ٹھنڈی رہتی ہیں نا، اور وہ غمگین نہ ہو. اور پھر اب وہ یہ جان لے کہ یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ابھی تک جو کیا ہے اللہ نے وعدہ کیے وہ بھی سچے ہیں. تو
آگے جو وعدہ ہے کہ اس کو رسول بنایا جائے گا، وہ وعدہ بھی اللہ کا سچا ہی ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ نہیں جانتے. اکثر لوگ جو ہیں وہ اس پر یقین نہیں کرتے، اس بات کو نہیں جانتے، اس بات کو نہیں مانتے. موسیٰ لفظ جو ہے نا، یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ نہیں ہے. بنی اسرائیل کی زبان عبرانی تھی، لیکن یہ قبطی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے میں نے اسے پانی سے نکالا. قدیم مصری زبان میں منہ پانی کو کہتے ہیں، اور اوشے کا مطلب تھا بچایا ہوا. موشے یعنی موسیٰ، پانی سے بچایا ہوا. اب کیا ہوا کہ اللہ کی اس اتنی حکمت سے بھرپور اللہ کی یہ تدبیر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف فرعون کے محل میں رہ کے ایک شہزادوں کی طرح کی رعونت، کیونکہ اگر صرف وہیں رہ کے ان کی پرورش وہیں اسی ماحول میں فرعون کے زیر اثر ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ وہی خرابیاں اور وہی جو سرکشی اور وہی جو تکبر اور اسی قسم کی جو بری جو ان کی فطرت تھی فرعون اور اس کے دربار اور اس کے وزیر اور ان سب کی، تو وہ کسی حد تک ان کی بھی وہی فطرت بن سکتی تھی، ایسا ہو سکتا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ایک اللہ کی یہ حکمت سے بھری تدبیر تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں تو رہے، لیکن اس طرح کے شہزادے نہ بن سکے جیسا کہ فرعون کے اور بیٹے یا اور اس کے جو دربار کے اور جس طرح کے لوگ تھے جن میں رعونت تھی، سرکشی تھی، ویسے نہ بن سکے. اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں میں ہی انہوں نے کیونکہ پرورش پائی تو انہیں اپنی اصلیت اچھی طرح معلوم ہو گئی، اور پھر ماں کی گود میں کیونکہ پرورش پائی تھی تو ماں نے مذہب سے، دین سے بھی، اپنے آبائی مذہب سے اور ان چیزوں سے بھی ان کو اچھی طرح سے آشنا کیا، ان کی تربیت میں یہ سب چیزیں بھی شامل رکھیں، اور اپنی قوم سے ان کا رشتہ ٹوٹ نہیں سکا. اور وہ فرعون کے یعنی فرعون کے خاندان کا ایک فرد بننے کے بجائے اپنے جذبات اور خیالات کے اعتبار سے پوری طرح بنی اسرائیل کا ایک فرد بن گئے. ولما، اور جب بلغا، وہ پہنچا، اشدہ، اپنی جوانی کو، یعنی 30 سے 4 سال تک کی عمر کے لیے یہ آتا ہے، یعنی بھرپور جوانی، یعنی بالکل عقل اور سمجھ والی ایج کو، واستویٰ، اور توانا ہو گیا، پورا ہو گیا. آتیناہ، عطا کی ہم نے اسے، حکمن، حکمت یعنی نبوت، یہاں پہ مراد ہے نبوت، و علمن، اور علم، وکذالک، اور اسی طرح، نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. اب کیا ہوا، یعنی جب ان کے جسمانی اور ذہنی نشو و نما مکمل ہو گئی، یعنی ایک مکمل ان جوانی کی عقل اور سمجھ والے شعور والی عمر آ گئی. اور یہ جو ہے یہاں پر قرآن میں ایگزیکٹلی عمر تو نہیں بتائی گئی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پوری جوانی، یعنی اندازہ یہ ہے کیونکہ عام طور سے نبوت جو ملتی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، تو اس وقت جو ذکر ہو رہا ہے عمر کا تو وہ 30 سال ہے، اور پھر کیونکہ 10 سال مدین میں گزارنے کے بعد 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت ملی. تو حکمت سے مراد یہاں پر حکم سے مراد یہاں پر حکمت بھی ہے، دانائی بھی ہے، فہم و فراست بھی ہے، اور نبوت بھی ہے. اور علم سے مراد دنیا کے اور دینی اور دنیاوی دونوں علوم ہیں، کیونکہ اپنے باپ والدین کے ساتھ ان کا رابطہ تھا، ان کے پاس جاتے تھے، ان کے پاس وقت گزارتے تھے، تو وہ اپنے آباء و اجداد یعنی حضرت یوسف اور یعقوب، اسحاق اور ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات سے بھی واقف تھے. اور بادشاہ کے پاس کیونکہ پرورش پائی تھی شہزادے کی حیثیت سے، تو دنیا کے تمام علوم جو تھے، یعنی جو لکھنا پڑھنا اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی جو وہاں شہزادوں کی تربیت جس طرح سے ہوتی ہے، وہ سب علوم اور چیزیں وہ بھی ان کو حاصل ہو گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیا کرتے ہیں، یعنی جو اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے. اور یہ محسنین کون تھے؟ محسنین میں سب تھے، یعنی ان کے جو والدین بھی تھے اور وہ خود بھی تھے. تو یہ ایک ایسا اللہ کا بدلہ تھا، جزا تھا. لذی یعنی جزا دیتے ہیں یا بدلہ دیتے ہیں. اور محسنین آپ کو معلوم ہے نا کہ محسن کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جو کسی نیکی کے بدلے میں نیکی نہیں کرتا، بلکہ کوئی اس کے ساتھ نیکی کرے یا نہ کرے
وہ سب کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوتا ہے. کیوں کرنے والا ہوتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوتا ہے. تو ایسا جو شخص ہوتا ہے اس کو پھر اللہ کی طرف سے بہترین بدلہ بھی ملتا ہے، بہترین جزا بھی ملتی ہے. اور ایسا ہی بدلہ اور ایسی ہی جزا جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے لیکن اللہ کے اوپر کس طرح توکل کرتے ہوئے اللہ کے لیے کتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، اور ان کی اولاد کو اللہ کی طرف سے ان کو یہ خبر بھی دے دی گئی تھی کہ یہ رسول بنیں گے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کردار اور ان کی ذات میں ہمیں اب جیسے ہم آگے کے واقعات جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس کا صلہ اللہ سے صرف چاہتے تھے، کسی کی نیکی کے بدلے میں نیکی نہیں کرتے تھے بلکہ ہر ایک کے ساتھ نیکی اور اچھا سلوک کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی. ان کی جوانی جب جوانی ان کی پوری یعنی اپنی انتہا کو پہنچی ہے، پوری طرح سے وہ جوان ہو گئے، تو اس وقت اللہ کی طرف سے یعنی ان کی جو تربیت اور حکمت اور علم جو ان کو دیا گیا تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ اور داخل ہوا شہر میں، عَلَى حِينِ غفلت غفلت کے وقت میں، من اہلیہ اس کے رہنے والوں کی. فوجدہ تو اس نے پایا، فیہا اس میں، رجلین دو مردوں کو، یقتتلان وہ دونوں لڑ رہے تھے. ھذا من شیعتہ اس کے گروہ میں سے تھا، وھذا اور یہ من عدوہ اس کے دشمنوں میں سے تھا. یعنی ایک جو تھا اس کے گروہ میں سے تھا، کس کے؟ موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اور دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا یعنی قبطیوں میں سے تھا. فاستغاثہ پس مدد طلب کی اس سے، الذی اس نے جو من شیعتہ اس کے گروہ میں سے تھا یعنی بنی اسرائیلی نے، الذی اس کے خلاف، من عدوہ جو اس کے دشمنوں میں سے تھا یعنی قبطی کے خلاف. فوقظہ تو گھونسا مارا اسے موسیٰ علیہ السلام نے، فقضی تو پوری کر دی، علیہ اس پر، کیا پوری کر دی؟ زندگی پوری کر دی. قالا بولا یعنی کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ھذا یہ من عمل الشیطان کام شیطان کے کام میں سے ہے، انہ یقیناً وہ عدوٌ دشمن ہے، مضل گمراہ کرنے والا ہے، مبین کھلم کھلا. اب کیا ہوا؟ اب یہاں سے جو ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، اب آگے کا جو واقعہ ہے وہ ان کو جو آگے کی جو کچھ ڈیولپمنٹ ہوئی اور یہ مدین کیوں گئے، یہ یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے. ہوا یہ کہ وہ شہر میں جب داخل ہوئے ایسے وقت میں، یعنی ایسے غفلت کے وقت میں، یعنی جب لوگ عام طور سے سو رہے ہوتے ہیں. اب وہ وقت کون سا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ صبح سویرے یعنی بہت ارلی ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گرمیوں میں دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت بھی لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں، یا سردیوں میں رات کا وقت ہو. بہرحال کیونکہ ایگزیکٹلی وقت نہیں بتایا گیا بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ غفلت کا وقت تھا، یعنی لوگ اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، سڑکیں راستے جو ہیں وہ سنسان تھے، اور کوئی اتنے لوگ جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے تھے، سناٹا تھا. شہر میں داخل ہوا سے کیا مراد ہے؟ شہر میں داخل ہوا سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی جہاں پر ایک کیپٹل ہوتا ہے نا دارالحکومت کے، جہاں پہ شاہی خاندان یا ان کے محل اور ایک مخصوص علاقہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد عام آبادی ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ظاہر شاہی محل میں رہتے تھے، تو شہر جب وہ وہاں سے شاہی محل سے نکلے اور عام جہاں لوگ رہتے تھے اس علاقے کو شہر کہا گیا، کہ وہاں پر وہ جب داخل ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ دو مرد جو ہیں، دو لوگ جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ان میں سے ایک جو ہے وہ ان کے گروہ میں سے یعنی بنی اسرائیلیوں میں سے تھا، اور دوسرا جو تھا وہ قبطی تھا، یعنی ایک قبطی اور ایک بنی اسرائیلی آپس میں لڑ رہے ہیں. فاستغاثہ تو اس نے جو ہے مدد طلب کی، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ جاتے تھے وہاں اپنے ماں باپ جو اصل ان کے ماں باپ تھے ان کے گھر میں جاتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دانائی کی یہ بھی ایک وہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دیکھتے تھے کہ ان کے ساتھ اتنا ظالمانہ سلوک ہو رہا ہے اور کس طرح سے جو ہے لوگوں کو سخت سزائیں دی جا رہی ہیں، سخت کام لیے جا رہے ہیں، اور اتنا ان کو یعنی ہر طرح سے اتنی تنخواہیں نہیں ہیں، کام بہت زیادہ، اجرت بہت کم، اور بڑی تکلیف دہ حالات میں وہ لوگ زندگی گزارے. اب موسیٰ علیہ السلام خود تو
ظاہر ہے بادشاہ کے گھر میں تھے، شہزادوں جیسے لباس بھی پہنتے تھے اور انہی کی طرح رہتے تھے، اور لوگ ان کی بڑی عزت اور تعظیم کرتے تھے. تو وہ جب کبھی بھی جاتے تھے ان علاقوں میں جہاں اسرائیلیوں کی بستیاں تھیں، تو وہ دیکھتے تھے ان کی سختیاں جو ان پر ہو رہی ہیں، اور انہوں نے پھر بڑی کوششوں کے بعد اسرائیلیوں کے لیے ہفتے میں ایک دن چھٹی کا مقرر کیا. اس سے پہلے ان کو کوئی بیچاروں کو چھٹی بھی نہیں ملتی تھی، اور اس کے لیے انہوں نے کتنی عقل مندی اور کتنی دانائی کی بات کی. انہوں نے فرعون سے کہا کہ یہ تو مستقل کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے ایک تو ان کی کام کی کارکردگی بھی متاثر ہوتی ہے، پھر یہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں اور اتنا کام کر نہیں پاتے، تو حکومت کے کام کا نقصان ہوگا. تو ان کو تھوڑی سی انرجی یا قوت اپنی بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دن ان کو آرام دیا جائے. اس طرح اور بھی بہت سے ایسے کام کیے تھے جس کی وجہ سے ظاہر ہے بنی اسرائیلی جو تھے وہ سب ان کو بھی اندازہ تھا کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے ان ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. اب اسی وجہ سے اسی بنا پر جب یہ جھگڑا ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو اس بنی اسرائیل کا جو آدمی تھا اس نے ان سے مدد مانگی، اس کے مجھے اس سے بچاؤ، اس آدمی سے بچاؤ جو کہ قبطی تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے تندرست و توانا تھے اور بہت طاقتور اور مضبوط جسم کے تھے، اور انہوں نے جو ہے ایک گھوسا مارا اس آدمی کو، یعنی اس قبطی کو، اور اس گھوسے کے لگتے ہی وہ آدمی جو ہے وہ مر گیا. اب ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو جان سے مارنے کا نہیں تھا، اور ویسے بھی آپ دیکھیں ایک گھوسے سے کون مرتا ہے. اب یعنی گھوسا جیسے ہی اس کو لگا تو اس نے فوراً ہی دم توڑ دیا، اور اب ان کو ایک دم وہ گھبرا گئے، کیونکہ ظاہر ہے ایک تھپڑ مارا جاتا ہے یا گھوسا مارا جاتا ہے تو یہ لڑائی کی ایک مطلب ایک وہ کیا کہنا چاہیے کہ لڑائی میں اس طرح کی چیزیں تو ہوتی ہیں نا، لیکن خدا نخواستہ کسی کی جان اس تھپڑ سے یا گھوسے سے نکل جائے یہ کوئی بھی نہیں سوچتا نا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا کہ یہ تو آدمی جو ہے یہ تو مر گیا، تو انہوں نے فوراً ایک تو گھبراہٹ بھی ہوئی اور ندامت بھی ہوئی کہ یہ کیسا کام مجھ سے ہو گیا. میں تو صرف اس کو تنبیہ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ چھوڑ دے، بلا وجہ کیوں یہ آدمی جو ہے وہ لڑ رہا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ ظاہر حکمران طبقے کا آدمی تھا، ہوتا ہے نا، دیکھیں جو زیادہ، اب آپ دیکھیں اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کسی گاڑی کا کسی موٹر سائیکل سے فرض کریں، تو کیا ہوتا ہے، اب غلطی چاہے موٹر سائیکل والے کی ہو لیکن لوگوں کی ہمدردیاں موٹر سائیکل والے سے ہوتی ہیں، اور گاڑی والے کو لوگ بلا وجہ میں چاہے اس کا قصور نہ بھی ہو لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو یہ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا نا، اس کو تو کوئی وہ احساس ہی نہیں ہوا. اسی طرح کیونکہ وہ قبطی جو تھا وہ حکمران طبقے کا اور یعنی ایسے لوگوں میں شامل تھا نا جو بنی اسرائیل کے لوگوں پہ ویسے بھی ظلم کرتے ہی تھے. تو جب اس نے فریاد کی اور مدد کے لیے بلایا تو ان کو اندازہ یہی ہوا کہ اس کے ساتھ کچھ برا ہی کیا ہوگا، اور انہوں نے اس کو روکنے کے لیے گھونسا مار دیا. اب جیسے ہی وہ مر گیا تو اب ایک طرف تو ندامت تھی، اور انہوں نے فوراً یہ کہا کہ یہ کام تو شیطان کے کاموں میں سے، اور وہ تو دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے کھلا کھلا، شیطان کا یہ تو منصوبہ ہے کہ اس نے کتنا بڑا فساد کھڑا کرنے کے لیے مجھ سے یہ کام کروایا. کیونکہ ایک گھوسا کھاتے ہی ایک آدمی، بھلا چنگا آدمی مر گیا، تو یہ کتنی بڑی ان کے لیے ایک دم پریشانی بھی تھی کہ ایک حکمران طبقے کے شخص کو ایک غلام طبقے کے فرد نے مار دیا. تو یہ تو ایک بہت بڑا ایشو بھی تھا، اور ظاہر کسی کی موت جو ہے کتنی بڑی چیز ہوتی ہے، تو وہ ایک دم نادم بھی ہو گئے اور گھبرا بھی گئے کہ یہ میرے ہاتھوں سے کیا ہو گیا. اور انہوں نے کہا یہ تو شیطان نے مجھ سے کروا دیا، میرا تو یہ ارادہ تھا ہی نہیں، اور شیطان کا تو کام ہی ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے اور وہ دشمن ہے. قالا کہا ربی، اے میرے رب، انی ظلمت نفسی، بے شک میں نے ظلم کیا اپنی جان پر، فاغفر لی، بس بخش دے مجھے. فغفر، تو اس نے بخش دیا، لہو اسے، انہو، بے شک وہ، هو الغفور الرحیم، بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا. اب انہوں نے فوراً اپنی اس غلطی پہ سب سے پہلے تو اللہ سے معافی مانگی. کسی کی جان اگر گئی ہے، قتل خطا تھا، یہ جان بوجھ کے تو نہیں کیا تھا لیکن قتل خطا تھا، پھر بھی انہوں نے کہ غلطی تو ہوئی ہے نا مجھ سے، تو اللہ سے انہوں نے معافی مانگی کہ مجھ سے بہت بڑا ظلم ہو گیا اپنی جان پر. کیونکہ دیکھیں ہر گناہ جو ہے نا
وہ اپنی جان پر ہی ظلم ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی سزا خود ہی بھگتنی پڑے گی نا. تو اللہ سے فوراً انہوں نے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا کیونکہ انہوں نے اللہ سے توبہ کی. اور پھر وہی بات ہے کہ یہ قتل خطا تھا، جان بوجھ کے تو کوئی اس طرح کا ان کا ارادہ نہیں تھا نا. بے شک وہ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے. قالا کہا، ربی ہے میرے رب، بما بوجہ اس کے جو انمتا انعام کیا تو نے علیہ مجھ پر، فلن تو ہرگز نہیں، اکونا میں ہوں گا، ظہیرہ مددگار، للمجرمین مجرموں کے لیے. اب انہوں نے جیسے ہی اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کو بخش دیا، معاف کر دیا، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے فوراً کیا کہا کہ تو نے جو مجھ پر یہ انعام کیا ہے، یعنی کون سا انعام کیا ہے کہ میری اس غلطی کو معاف کر دیا ہے، میں نے تجھ سے معافی مانگی تو تو نے میری غلطی معاف کر دی ہے. تو اب ہرگز بھی کبھی بھی میں ایسا نہیں ہوگا کہ میں مجرموں کے لیے کوئی مدد کروں. یعنی معافی قبول ہونے پر شکر گزاری کا اظہار بھی کیا اور مزید نیکی کا ارادہ بھی کیا کہ آئندہ جو ہے نا ایسی کسی بھی غلطی سے میں بچنے کی کوشش کروں گا، کسی بھی کام میں کسی مجرم کا ساتھ نہیں دوں گا. تو اب دیکھیں آپ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنا کا طرز عمل کتنا اچھا تھا کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ نہیں سرکشی نہیں دکھائی، بلکہ اللہ سے فوراً معافی مانگی کہ ظاہر اللہ تو جانتا ہے نا دلوں کا حال کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا یہ قصور معاف فرما دیا. غفرہ کا مطلب ڈھانپنے کا بھی ہے نا. تو یعنی اللہ نے قصور معاف بھی فرما دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ جو تھا اس پر پردہ بھی ڈال دیا. یعنی کسی قبطی قوم کے فرد نے یا حکومت کے آدمی نے اس وقت وہاں سے کسی کا گزر نہیں تھا اور کسی نے بھی اس واقعے کو نہ دیکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموشی کے ساتھ اس موقع واردات سے نکل گئے. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ میں اب آئندہ سے کبھی بھی ایسا کوئی کام کوئی بھی ایسا وہ ہوگا تو میں کبھی اس طرح مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا. فاصبح تو اس نے صبح کی، فی المدینتی شہر میں، خائفاً ڈرتے ہوئے، یترقب خبر لیتے ہوئے. یعنی یترقب کہتے ہیں انتظار کرتے ہوئے، کسی چیز سے بچتے ہوئے انتظار کرنا. فاذا پھر جب الذی وہ شخص استنصرہ جس نے مدد مانگی تھی اس سے، بالامسی کل، یستصرخہ وہ فریاد کر رہا تھا اس سے. قالا کہا لہو اس کو موسیٰ علیہ السلام نے، انکا بے شک تو لغوی مبین البتہ گمراہ ہے، کھلم کھلا بہکا ہوا ہے، گمراہ ہے صاف. اب کیا ہوا؟ جب صبح ہوئی، دوسرے دن کی صبح ہوئی، اب شہر میں داخل ہوئے ڈرتے ہوئے کہ کہیں کسی نے اور تو نہیں دیکھ لیا تھا یا کسی کو خبر تو نہیں ہے. اس وقت تک کسی کو اس بات کی، اس معاملے کی خبر نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے پہ پردہ ڈال دیا تھا، کوئی تھا ہی نہیں وہاں. ویسے بھی جو ایسا وقت تھا، سناٹے کا وقت تھا کہ وہاں لوگ اتنے موجود بھی نہیں تھے تو کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا. اب جب یہ وہاں ڈرتے ڈرتے وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ جس شخص نے کل ان سے مدد مانگی تھی، کل وہ فریاد کر رہا تھا، مدد مانگ رہا تھا، وہ آج پھر کسی سے لڑ رہا ہے اور پھر ان کو مدد کے لیے پکار رہا ہے. جیسے کل وہ فریاد کر رہا تھا ویسے ہی آج پھر کر رہا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام نے ریئلائز کیا کہ یہ آدمی خود ہی ٹھیک نہیں ہے، یہ آدمی تو خود ہی بار بار ہر ایک سے لڑا ہے، الجھ رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے. انہوں نے کہا تم تو خود ہی بڑے گمراہ آدمی ہو، صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ بار بار تم جو ہے جا کے کسی سے الجھ کے لڑ رہے ہو اور اس کے بعد تم اس سے مدد مانگتے ہو. فلما تو جب ان ارادہ کہ اس نے ارادہ کیا، ان یبتشا کہ پکڑ لے، بالذی اسے جو ہوا وہ عدوون جو دشمن تھا، لہما ان دونوں کا. قالا اس نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، اتریدو کیا تو چاہتا ہے، ان تقتلنی کہ تو قتل کر دے مجھے، کما جیسا کہ قتل کیا تو نے، نفسم ایک شخص کو، بالامسی کل، ان تریدو نہیں تو چاہتا، الا مگر ان تکونا کہ تو ہو، جبار ظالم، فی الارض زمین میں، وما تریدو اور نہیں تو چاہتا، ان تکونا کہ تو ہو، من المصلحین اصلاح کرنے والوں میں سے.
اب دیکھیں اس کا کردار سامنے آ رہا ہے اس شخص کا. اب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا اور اس کے بعد اس مصری کو یعنی کہہ رہے ہیں نا کہ پکڑ لیں اس کو جو کہ دشمن تھا، یعنی قبطی جو تھا ان دونوں کا دشمن کیسے؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور اس بنی اسرائیلی جو آدمی تھا اس کا بھی، دونوں کے دشمن تو قبطی جو تھے وہ دونوں کے ہی دشمن تھے نا. تو اس آدمی کو پکڑنے کے لیے، یعنی مارنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو پکڑنے کے لیے، روکنے کے لیے کہ یہ اس جھگڑے سے، یہ تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ آدمی جو ہے، جو اسرائیلی آدمی ہے یہی غلط ہے اور یہ ہر ایک سے جھگڑا کرتا رہتا ہے. لیکن یہ کہ جس سے جھگڑا ہو رہا تھا اس کو روکنے کے لیے وہ جیسے ہی آگے بڑھے اس کو پکڑنے کے لیے، تو وہ یہ سمجھا کہ انہوں نے کیونکہ اس کو ڈانٹا تھا تو وہ یہ سمجھا کہ اب یہ مجھے مارنے آ رہے ہیں. اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تو چاہتا ہے کہ تو مجھے اسی طرح تو مجھے قتل کر دے جیسے تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا. یعنی نہ صرف یہ کہ اس نے حماقت میں اپنی جو ہے کل جو قتل ہوا تھا اس کا معاملہ کھول دیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پھنسا دیا ان کا نام لے کے کہ تم نے ہی کل یعنی جو ہے وہ ایک آدمی کو قتل کیا تھا. تو اب جو قبطی قتل ہوا ہوگا تو پتہ تو نہیں چلا تھا نا کہ یہ کس نے قتل کیا یا کس طرح مرا ہے یا ایسے ہی مر گیا ہے. اب وہ جب اس آدمی نے یہ کہا تو جو قبطی جس سے وہ جھگڑا ہو رہا تھا اس نے یہ سن لیا اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ تو نہیں چاہتا، تو یہ چاہتا ہے کہ تو زبردستی یعنی خود جابر اور ظالم بننا چاہتا ہے. پہلے اس کو مارا، اب تو مجھے مارنا چاہتا ہے. اور اس طرح سے تو چاہتا ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ تو بڑا اصلاح کرنے والا ہے، حالانکہ تو اصلاح کرنا چاہتا ہی نہیں ہے. تیرا تو کام ہی یہی ہے کہ جہاں تو جھگڑا دیکھتا ہے تو وہاں جو ہوتے ہیں لوگ ان میں سے کسی کو مار دیتا ہے. کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ تم ہر جھگڑے کے وقت پہ اگر تمہیں مدد کے لیے بلاؤ تو تم تو کسی کو مار دیتے ہو، جیسے کل تم نے قبطی کو مارا تھا، آج تم مجھے مارنے جا رہے ہو. اب یہ بات سن کے وہ جو قبطی جس سے جھگڑا تھا وہ تو وہاں سے فوراً نکل گیا اور جا کے اس نے خبر کر دی کہ وہ اس طرح سے ہوا ہے واقعہ. وجا اور آیا رجل ایک شخص من اقصى المدینتی، دور کے کنارے سے شہر کے، یعنی جس طرف شہر کا جو وہ کنارہ یعنی دریا کا کنارہ وہ تھا جہاں پر کہ درباری فرعون کے یعنی دربار تھا اور جہاں اس کے وزیر اور مشیر سب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ وہ سب جو ہے وہ مشورہ کر رہے تھے. وہاں سے ایک شخص دوڑتا ہوا ہے. قالا کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان الملا، بے شک سردار، یا تمیرونا مشورے کر رہے ہیں، بکا تیرے بارے میں، لیقتلوکا کہ وہ قتل کر دیں تجھے، فخرج بس نکل جا، انی بے شک میں، لکا تیرے لیے، من الناسحین خیر خواہوں میں سے. تو دیکھیں ہر قوم میں اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. اب یہ شخص جو خبر لے کر آیا یہ قبطی ہی تھا لیکن اس کے دل میں خیر خواہی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہاں محل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا کوئی سابقہ پڑتا ہو یا اچھی ایک ان کے لیے دل میں فیلنگ یا اچھی وہ رکھتا ہو جذبات. اس نے جب یہ دیکھا کہ وہاں پہ یہ دربار میں جو ہے سب کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بے شک وہاں پہ محل میں رہے سہے تھے، پلے بڑھے تھے، لیکن یہ سب کو ان کو بھی اندازہ تھا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے. اور جب ایک قتل کا معاملہ ہوا تو پھر اب یہ فیصلہ ہونے لگا کہ بھئی اب ان کو سخت سزا دی جائے، کیونکہ یہ تو ایک بہت بڑی بات تھی نا کہ ایک حکمران طبقے کے آدمی کو قتل کرنے کی مجال کیسے ہوئی. جیسا کہ آپ کو بعد میں بنی اسرائیل کا بھی میں نے بتایا تھا نا کہ ان کا کیا وہ تھا کہ ان کے قوانین انہوں نے ایسے بنا لیے تھے کہ اگر کوئی غیر یعنی بنی اسرائیل کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں وہ اگر کسی بنی اسرائیلی کو قتل کریں گے تو کچھ ان کے پاس کچھ جرمانہ ہوگا، لیکن اگر بنی اسرائیلی کسی آدمی کو قتل کریں گے تو اس آدمی کے بدلے میں اس بنی اسرائیلی کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس پہ کچھ جرمانہ ہوگا. لیکن اگر کسی اور آدمی نے بنی اسرائیلی کو قتل کر دیا تو اس آدمی کو قتل کر دیا جائے گا. تو وہی قوانین اور وہی چیزیں جو کہ ان کے اوپر ظلم کی صورت میں مسلط تھے اور جن سے بچنے کے لیے وہ دن رات دعائیں کرتے تھے، انہوں نے اس میں تحریف کر کے تورات میں وہی قوانین اپنے لیے بنا لیے. خیر، تو وہ آدمی جو تھا اس میں نیکی تھی اور اچھائی تھی اور وہ ان کا خیر خواہ تھا. اس نے وہ بھاگتا ہوا آیا
جب اس نے دربار میں دیکھا کہ یہ مشورے ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کہ انہیں قتل کر دیا جائے، تو اس نے کہا تم وہاں پر تو سب سردار بادشاہ کے جو مشیر اور وزیر اور سردار ہیں سب بیٹھے یہی مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے، تو تم یہاں سے اب بس نکل جاؤ فوراً، اور میں تمہارے خیر خواہوں میں سے ہوں، اس لیے تمہیں اندر کی بات اور خبر آ کر دے رہا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ فخرج، تو نکلا، منہا، اس میں سے، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یہ ترقبو، خفیہ ٹوہ لگاتے ہوئے یا خبر رکھتے ہوئے، یعنی پیچھے بھی دیکھتے ہوئے، ہر طرف نظر رکھتے ہوئے کہ کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا، کوئی پکڑ نہ لے۔ قالا، کہا، ربی، اے میرے رب، نجینی، نجات دے مجھے، من القوم الظالمین، ان لوگوں سے جو ظالم ہیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح سے نکلے، یعنی اس وقت جس حالت میں تھے اسی حالت میں وہاں سے نکل پڑے اور چلنا شروع کر دیا، چلتے 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 پیدل چلتے رہے میلوں چلتے رہے، یہاں تک کہ چپلیں ٹوٹ گئیں، ننگے پاؤں چلتے رہے، کھانے کو راستے میں کچھ نہ ملتا تھا، پتے درخت کے توڑ کے کھائے یا کچھ کیا، اور اس طرح سے اپنی جان بچا کے، جان کے خوف سے وہ وہاں سے نکل کے بس چلنا شروع کر دیا انہوں نے، اور چلتے چلتے وہ کہا، اور ساتھ ہی اللہ سے دعا بھی مانگتے رہے کہ ان ظالموں سے مجھے بچا لے، یعنی مجھ سے تو ایک غلطی ہوئی ہے اور اللہ سے میں نے معافی بھی مانگی ہے، لیکن اس کے بدلے میں کیونکہ حکمران طبقے کا فرد ہے تو یہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو ان ظالموں سے اللہ مجھے نجات دیتے۔ ولما، اور جب توجہ، اس نے توجہ کیا، اس نے رخ کیا، تلقا، جانب مدینہ، مدین کے، قالا، کہا، ایسا امید ہے، ربی، میرا رب، ان کے یہدینی، راہ دکھائے گا مجھے، سواء، سیدھے، السبیل، راستے کی۔ اور پھر انہوں نے کیا، کس طرف اپنا رخ کر لیا؟ مدین کی طرف، مطلب وہ اس راستے کی طرف چلنا شروع کر دیا، اور چلتے چلتے پیدل وہاں تک پہنچے، اور اللہ سے انہوں اچھی امید تھی ان کو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جس راستے کی طرف لے کے جا رہا ہے وہی میری بھلائی کا راستہ ہوگا، اور وہیں سے مجھے میرے لیے کوئی ایسا اللہ پاک کوئی ایسا ذریعہ، کوئی ایسی سبیل بنائیں گے کہ جس سے کہ میں اپنی ان لوگوں سے نجات بھی پا جاؤں گا، اور میرے رہنے کا بھی وہاں پر کوئی انتظام ہو جائے گا۔ ولما، اور جب، وردا، وہ وارد ہوا، ماں، پانی پر، مدینہ، مدین کے، وجدا، پایا، علیہ، اس پر، امتن، ایک گروہ کو، من الناسی، لوگوں میں سے، یسقونا، وہ پانی پلا رہے تھے، وجدا، اور پایا، من دونہم، ان کے علاوہ، من دونہم، ان کے علاوہ، امرأتینی، دو عورتوں کو، تزودانی، وہ دونوں ہٹاتی تھیں، کس کو؟ مویشیوں کو، یعنی مویشیوں کو لے کے کھڑی تھی۔ قالا، کہا، ما خطبکما، کیا معاملہ ہے تم دونوں کو؟ قالتا، وہ دونوں کہنے لگیں، لا نسقی، نہیں ہم پانی پلاتی، حتی، یہاں تک کہ، یسدرا، واپس لے جائیں، الرعاء، چرواہے، و ابونا، اور باپ ہمارا، شیخ کبیر، بوڑھا ہے، بڑی عمر کا ہے۔ اب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ مدین کا بھی سمجھ لیں۔ مدین کا علاقہ جو تھا نا وہ فرعون کی سلطنت سے باہر تھا، تو اس لیے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ مصر سے نکلتے ہی وہ ان کا رخ مدین کی طرف تھا، کیونکہ یہ ان کو اندازہ تھا کہ وہاں پہنچ کر میں بچ جاؤں گا، یعنی مصر کی پولیس سے اور اس کے جو بھی فوج وغیرہ اس سے میں بچ جاؤں گا، اسی لیے انہوں نے اللہ سے دعا بھی کی کہ مجھے ایسے راستے پہ ڈال دے جس سے میں صحیح سلامت مدین پہنچ جاؤں۔ پھر وہاں جب وہ پہنچے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ پانی پر پہنچے جس سے کہ کوئی ایسا یعنی کوئی تالاب یا چشمہ بھی ہو سکتا ہے اور کنواں بھی ہو سکتا ہے، لیکن روایت جو ہیں وہ کچھ وہاں کے علاقے کے لوگ مقامی جو ہیں ان کی سے جو پتہ چلا وہ یہ کہ ایک اندازے سے یا روایات کو ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ وہاں پر ایک کنواں تھا جس کنویں سے کہ پانی نکال کے جانوروں کو، مویشیوں کو پانی پلایا جاتا تھا۔ تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں اور وہ اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو لیے ہوئے کھڑی ہوئی ہیں اور ان کو ہٹا رہی ہیں، یعنی ان کو کنٹرول کر رہی ہیں، روک رہی ہیں، تاکہ دوسرے جو مرد جو ہیں وہ وہاں پر پانی پلا سکیں اپنے مویشیوں کو۔
اب انہوں نے یعنی جب انہوں نے دیکھا تو ان کی پہلی نظر میں تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ مویشی جو ہوں گے ظاہر ہے وہ پانی دیکھ کے رسیاں توڑا رہے ہوں گے، پانی کی طرف لپک رہے ہوں گے، لیکن وہ عورتیں جو ہیں وہ ان کو کنٹرول کر رہی تھیں، روک رہی تھیں. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، یعنی ان کو کیوں نہیں پانی پینے دیتی، کیوں نہیں پلا رہی؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا. پھر اس کے جواب میں دونوں جو تھیں بہنیں تھیں وہ دونوں، اور انہوں نے کہا کہ ہم عورتیں ہیں اور یہ ظاہر مرد ہیں، اور ان کے ساتھ ہم مزاحمت کر کے یا ان کے ساتھ گھس کے کسی طرح جو ہے وہ کشمکش کے میں مطلب ان سے الجھتے ہوئے اور اپنے جانوروں کو پانی پلانا مردوں میں گھس کے ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے. اور ہمارے باپ جو ہیں وہ بہت ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، اور وہ بھی مطلب ان میں بھی اتنی طاقت یا اتنی ان کی وہ نہیں ہے کہ وہ خود یہ مشقت والا کام کر سکیں. تو اس لیے ہم گھر میں کیونکہ دوسرا مرد نہیں ہے اس لیے ہم عورتوں کو ہی نکلنا پڑتا ہے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے. مگر جب تک یہ چرواہے جو ہیں یہ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں اس وقت تک ہم ایک طرف کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں، اور جب یہ چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں. اس طرح سے ہم مردوں میں گھس کے تو نہیں پلوا سکتے. تو انہوں نے اس لیے بھی انہوں نے یہ بات کہی کیونکہ ظاہر وہ نیک اور شریف اچھے خاندان کی عورتیں تھیں. انہوں نے سوچا کہیں یہ آدمی جو ہے یہ نہ سوچے کہ پتہ نہیں کیسے ان کے گھر کے مرد کیسے ہیں کہ جو خود گھر میں بیٹھے ہوئے اور اپنی عورتوں کو جو ہے وہ ایسے کاموں کے لیے باہر بھیج دیا ہے مردوں کے بیچ میں. تو اس لیے انہوں نے وضاحت کی. اور یہاں پر جو یہ بیٹیاں تھیں یہ شعیب جو تھے ان کی بیٹیاں تھیں، لیکن یہ حضرت شعیب علیہ السلام نہیں تھے، کیونکہ یہ بھی بات مشہور ہو گئی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کیونکہ نام کی وجہ سے. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہاں پہ بھی دیکھیں مریم ابن عمران ہیں، بنت عمران ہیں سوری، لیکن وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو نہیں تھی نا، وہ بھی ان کے والد کا نام بھی عمران تھا. تو اس طرح کے نام اور اس طرح کی چیزیں کامن ہو جاتی تھیں، تو اس کو آپس میں سے کنفیوز نہیں کرنا، ورنہ دائرہ قرآن میں فوراً اس کی بھی وضاحت کی جاتی. تو ان کا نام بھی شعیب ہی تھا، لیکن وہ حضرت شعیب علیہ السلام پیغمبر جو ہیں وہ نہیں تھے. اب کیا ہوا کہ اب جب یہ وہاں پہ پہنچے اور جو شعیب جو تھے وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح وہ بھی دین ابراہیمی کے ماننے والے تھے، اور پہلے وہ بھی مصر میں ہی رہتے تھے. لیکن جب وہاں پر جو ہے انہوں نے اس طرح کے فرعون نے ایسے ظالمانہ قوانین بنائے تو وہ جو ہے وہ اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ وہ یہاں آ گئے تھے. ٹھیک ہے، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کو. اب یہ بھی ان کو اندازہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ کیونکہ بنی اسرائیل کو پر ظلم کرنے سے انہوں نے فرعون کو روکا تھا، اور فرعون نے جو ہے اس کی وجہ سے ہی ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا. تو ظاہر ہے وہ فرعون کے ظلم کو سمجھتے ہوئے ان کا ساتھ دیں گے. اب جب یہ ساری باتیں ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ جب دیکھا وہی محسنین والا رویہ، تو انہوں نے کیا، جب ان دونوں لڑکیوں کی یہ بے بسی دیکھی تو انہوں نے کیا کیا، فسقا تو اس نے پلایا لہما ان دونوں کے لیے، ثم پھر تولا وہ پھر گیا پلٹ گیا، الذلی طرف سائے کے، وقالا پھر وہ کہنے لگا ربی اے میرے رب، انی لما انزلتا، انی بے شک میں، لما واسطے اس کے جو انزلتا نازل کرے تو، الیہ میری طرف، من خیرین بھلائی میں سے، فقیر محتاج ہوں. اب انہوں نے کیا کیا، نیکی کی، کیا کیا کہ ان دونوں لڑکیوں کا خیال کرتے ہوئے ان کے مویشیوں کو پانی پلایا. ظاہر ہے وہ تو مرد تھے نا، مردوں میں گھس کے پلا سکتے تھے، اور پانی پلا کے ان کے مویشی ان کے حوالے کیے، اور اس کے بعد بغیر کوئی بات کیے، یعنی کوئی نہ ان سے مزید کوئی بات چیت کرنے کی یا تعلقات بڑھانے کی یا کوئی اس طرح کی ان کی ہمدردیاں وصول کرنے کی کوئی بھی بات نہیں کی، بلکہ صرف اپنا کام کیا، مویشی ان کے حوالے کیے، اور درخت کے سائے کی طرف وہ جو ہیں پلٹ گئے، اور وہاں جا کر اللہ سے دعا کرنے لگے. بہت پیاری دعا ہے، اور ہر مشکل کے لیے، خاص طور سے جس کا گھر کا معاملہ ہے یا بچوں کی شادی کا معاملہ ہے، تو یہ دعا بہت بہترین ہے، ضرور پڑھیں، جتنا دل چاہے اتنا پڑھیں، اور ویسے بھی پڑھیں، اس کا مفہوم بہت پیارا ہے. تو وہ جا کے سائے میں بیٹھ گئے اور پھر اللہ سے دعا کرنے لگے، یعنی اب
اب اللہ سے انہوں نے مدد مانگی کہ میں یہاں تک پہنچ تو گیا ہوں، لیکن ظاہر بے سر و سامان ہوں، نہ کوئی ٹھکانہ ہے، نہ کوئی کھانے کا پینے کا آسرا ہے۔ اے میرے رب، تیری طرف سے جو کچھ بھی نازل ہو، جو کچھ بھی تیری طرف سے نازل ہو، میں تو محتاج ہوں۔ تیری طرف سے نازل کی گئی ہر بھلائی کے لیے میں تیرا محتاج ہوں، اور ہم سب محتاج ہیں نا، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہر بھلائی اور خیر کے لیے اللہ کے محتاج ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر آ کر اس طرح سے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے بعد اب دیکھیں یہ دعا کس طرح سے قبول ہوئی۔ فجاءتہ، تو آئی اس کے پاس احداہما، ان دونوں میں سے ایک، یعنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی، تمشی چلتی ہوئی، علی استحیاء، ساتھ حیا کے، یعنی شرم و حیا کے ساتھ، حجاب ایک جیسے ایک لڑکی کے اندر ہونا چاہیے کہ ایک جھجک اور حجاب، اس کے ساتھ وہ چلتی ہوئی آئی، یعنی گھر جا کے جب بتایا ہوگا یہ واقعہ تو اپنے باپ کو، اور اس نوجوان کی شرافت بھی بتائی ہوگی، اور یہ بھی بتایا کہ اس نے مزید کوئی بے تکلف ہونے کی یا کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ شرافت سے جو ہے وہ مویشیوں کو جان پانی پلا کر وہ ایک طرف جا کر بیٹھ گیا۔ تو وہ آئی، اس کی ان دونوں میں سے ایک آئی اس کے پاس چلتی ہوئی حیا کے ساتھ، قالت کہنے لگی، انا بے شک ابھی میرے والد یدعو کا بلا رہے ہیں تمہیں، لیجزیہ کا تاکہ وہ بدلہ دیں تمہیں، اجرا اس اجرت، اس اجر کا جو تم نے کیا ہے نا، ماں جو سقیتا پانی پلایا تو نے، لنا ہمارے لیے، فلما تو جب جاہو وہ آ گیا اس کے پاس، وہ قصہ اور اس نے قصہ بیان کیا، علیہ اس پر، القصص قصہ، قالا اس نے کہا، لا تخف نہ تم ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، نجات پا گئے ہو تم ان لوگوں سے جو ظالم ہیں۔ اب کیونکہ وہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک شریف گھرانے کی اور ایک پردےدار لڑکی تھی، اور مجبوری تھی حالات کی، جیسے جو اب آپ دیکھیں نا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر سے نکل کے کام کرنا ہی پڑتا ہے عورتوں کو، تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ گھر سے نکلنا یا کام کرنا اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اپنی شرم و حیا کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھکا چھپا کے، اور اس طرح سے مردوں میں نہ گھسے، اور اپنا کام جو ہے جس طرح سے کرنا چاہیے وقار کے ساتھ، تو وہ کرنے میں کوئی ایسا مذاقہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو وہ ان میں سے ایک لڑکی جو ہے، ابھی وہ یہ دعا مانگ کے بیٹھے ہی تھے کہ ایک لڑکی چلتی ہوئی آئی ان کے پاس، ان دونوں بہنوں میں سے، اور شرم و حیا کے ساتھ آئی، یعنی لحاظ کے ساتھ طریقے سے بات کرتی ہوئی، کیونکہ یہاں پہ یہ بات اس لیے اس لڑکی کے کردار کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ ایک شریف لڑکی تھی، ایک غیر مرد کے پاس اکیلے آ رہی تھی، تو کوئی معقول وجہ تو بتانی ضروری تھی نا، ایسے تو نہیں کہ آپ کی پریشانی دیکھ کر میں آ گئی یا آپ چلیے ہمارے ساتھ، بلکہ انہوں نے پورا بیک گراؤنڈ بتایا۔ اس نے کہا کہ بھائی میں نے جا کر، جب ظاہر ہے یہ بات اپنے باپ کو انہوں نے بتائی ہوگی کہ اس طرح سے ہم وہاں پہ تھے اور ایک شریف آدمی آیا اور اس نے ہماری مدد کی، اور اس طرح سے اس نے جو ہے، تو باپ نے کہا ہوگا، اور یہ بھی انہوں نے بتایا ہوگا کہ بظاہر دیکھنے میں ان کا حال جو تھا وہ بہت برا تھا، کیونکہ مدین تک کا سفر جو تھا نا، مصر سے تک کم از کم بھی 8 دن کا تو تھا، اور پھر ظاہر راستے کی تھکاوٹ، بھوک پیاس، سب چیزوں سے ان کا حال کتنا برا ہوگا، تو وہ دیکھنے میں ہی نظر آ رہا ہوگا، لیکن جو ہے وہ اس کے باوجود انہوں نے اپنی اس حالت کے باوجود اٹھ کے انہوں نے ان لڑکیوں کی مدد کی تھی۔ تو یہ بات انہوں نے جا کے اپنے باپ کو بتائی ہوگی کہ کس طرح سے وہ شریف آدمی لگ رہا ہے جس نے کہ یہ اس طرح ہماری مدد کی ہے، اور حالت بھی اس کی ایسی ہے کہ جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں اجنبی ہے اور تھکا ہوا اور بھوکا پیاسا لگ رہا ہے۔ تو جب انہوں یہ بات کہی ہوگی تو ان کے باپ نے ان کو بلوایا، اور اس لڑکی نے بھی یہ بات فوراً آ کے اس طرح سے کہی کہ میرے باپ نے جو ہے آپ کو بلایا، کہ جب میں نے یہ سارا واقعہ ان کو بتایا کہ آپ نے اس طرح سے کیا ہے، تو آپ کی اس کام کا ان کو، وہ آپ کو کچھ اجرت کو معاوضہ دینا چاہتے ہیں، یعنی یہ بات اس لیے بھی کہا کہ کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں خود ہی آ گئی ہوں، تو میرے بارے میں کوئی غلط رائے قائم نہ کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس وقت ظاہر ہے جس حالت میں تھے، اور پھر کیونکہ اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی تو ان کو یہ یقین تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ جو ہے مدد ہے، اور اللہ نے ہی یہ انتظام جو ہے اللہ کی طرف سے کیا گیا ہے، اور اب جو ہے وہ
ان کی اس لڑکی کے ساتھ، یعنی اس کے باپ کی طرف، اس کے باپ کے پاس آ گئے. اور وہاں جانے کے بعد ظاہر یہ تو معاوضہ لینے تو نہیں گئے تھے، لیکن ان کو یہ احساس ضرور ہوا کہ میں، کیونکہ اللہ سے دعا بھی میں نے کی تھی، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے لیے ایک انتظام فرما رہے ہیں، تو مجھے بلا وجہ میں کہ نہیں میں نہیں جا رہا اور مجھے نہیں ضرورت ہے، اس طرح کی بات تکلف والی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ظاہر ہے میں اس وقت بے سر و سامان ہوں اور اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہو رہا ہے. تو وہ چلے گئے اور جا کے انہوں نے پورا قصہ بیان کیا، جو کچھ ہوا تھا اور جو کچھ بھی ان سے جو غلطی ہوئی تھی اور جو وہ سب کچھ بتا دیا. جب انہوں نے سب سن لیا، اور یہ بھی ظاہر بتایا کہ میں بنی اسرائیل کے اس سے ہوں، اور ظاہر ان کا بھی وہ دین ابراہیمی، ان کا بھی مذہب تھا اور ان کا بھی. تو انہوں نے کہا کہ اب تم یہاں جہاں آ گئے ہو یہاں تم محفوظ ہو، اب تم خوف مت کھاؤ، کیونکہ تم یہاں پر ان ظالموں سے تم نجات پا گئے ہو، ان کی پہنچ سے دور نکل آئے ہو. قالت کہا احداہما، ان دونوں میں سے ایک نے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، استاجر ہو، اجرت پر رکھ لیجئے اس کو، انا بے شک خیرہ، بہترین، من استاجرتا، جس کو اجرت پر رکھیں آپ، القوی الامین، مضبوط بھی ہے اور امانت دار بھی ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اسی وقت فوراً ہی یہ بات ہوئی ہو، کیونکہ ظاہر فوری طور پہ تو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ کون جو ہے وہ قوی تو نظر آ رہے تھے جسمانی طور پہ مضبوط، لیکن امانت دار ہیں، یہ فوری طور پہ تو اندازہ نہیں ہوتا، اور نہ کوئی کسی کو فوری طور پہ اس قسم کی پیشکش کرتا ہے. لیکن جب وہ ایک دو روز کچھ دن وہ ٹھہرے ہوں گے وہاں، ایک اتنا بھی مسافر کو ان کے والد نے پھر ان کی اپنے پاس ٹھہرا لیا، اور ان کی پھر جب ان کے اطوار دیکھے اور ان کے طور طریقے دیکھے تو اندازہ ہوا کہ یہ ایک نیک اور اچھا آدمی ہے. اور لڑکی جو ہے، بیٹی جو ہے، وہ بھی بہت سمجھدار تھی، اس نے بھی باپ کو یہ مشورہ دیا کہ یہ شخص جو ہے یہ مضبوط بھی ہے اور شریف آدمی لگتا ہے، بھروسے والا آدمی ہے. اس نے ہم وہاں عورتوں کو دیکھا تھا تو ہماری مدد کی، ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نیک اور شریف آدمی ہے، اور کیونکہ مضبوط ہے تو محنت مشقت کے سارے کام بھی کر لے گا. اور آپ کیونکہ بوڑھے ہوئے اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے تو مجبوراً ہم لڑکیوں کو کام کے لیے نکلنا پڑتا ہے، تو اب باہر کے کام یہ سنبھال لے گا، اس کو اجرت پر رکھ لیجئے، اس کو اپنا ملازم رکھ لیجئے. قالا، کہا، انی، بے شک میں، اریدو، میں چاہتا ہوں، ان کے حق، میں نکاح کر دوں تم سے، اہدا، ایک کا، ابنتیا، دونوں بیٹیوں میں سے، اپنی دونوں بیٹیوں میں سے، ہاتینی، یہ دونوں، اللہ، اس شرط پر، ان کے تاجرنی، تم مزدوری کرو میری، ثمانیہ، 8، حججن، سال، فإن، پھر اگر، اتممتا، تم پورے کر دو، عشرن، 10، یعنی 10 سال، فمن اندکا، تو تمہاری طرف سے، وما، اور نہیں، اریدو، چاہتا، ان کے، اشقہ، میں سختی کروں یا مشقت میں ڈالوں، علیکا، تم پر، ستجدونی، ان قریب تم پاؤ گے مجھے، انشاءاللہ، اگر چاہا اللہ نے، من الصالحین، نیک لوگوں میں سے. اب یہاں پر بھی یہ بات میں پھر کہوں گی کہ یہ کیونکہ ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے نا، پھر جس طرح سے ہوتا گیا وہ بتایا جا رہا ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت ان کو اجرت پہ رکھا اور اسی وقت انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تمہاری یعنی شاید نکاح بھی کرنا چاہتا ہوں. بلکہ ہوا یہ ہوا کہ کچھ دن تک جب وہ وہاں رہے اور انہوں نے ذمہ داری سے سارے کام کرنا شروع کیے، اور انہوں نے دیکھا کہ بہت ایک نیک اور شریف آدمی ہے اور کام بھی سارے بہت ذمہ داری سے کر رہا ہے. اور پھر یہ بھی سوچا ہوگا کہ کتنا بھی شریف آدمی ہے، لیکن گھر میں ایک ایسے جوان آدمی کو ایسے ہی تو نہیں ایک ملازم بنا کے رکھنا مناسب نہیں ہے، گھر میں لڑکیاں موجود ہیں. تو اگر یہ شریف ہے اور مہذب اور خاندانی آدمی ہے، کیونکہ پورا قصہ تو سن ہی چکے تھے کہ کس طرح ان کی پرورش ہوئی ہے اور کس طرح ان کی تعلیم اور سب تربیت ہوئی ہے، کہ ماں باپ کے گھر سے انہوں نے جو ہے دین کی بھی ان کو ساری معلومات اور ان کو تعلیم ملی ہے، اور وہاں پر بادشاہ کے محل میں رہے تو دنیاوی بھی تعلیم ہے، اور ایک اچھے پڑھا لکھا قابل بھی ہے، مہذب بھی ہے، خاندانی بھی ہے. تو کیوں نہ ایسا کریں کہ اس نیک اور شریف آدمی سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا جائے.
اور جب یہ اندازہ ہو گیا ہوگا تو پھر انہوں نے ایک دن بٹھا کے ان سے یہ بات کی ہوگی اور کہا ہوگا کہ بھئی تم جو ہے یہاں پہ مطلب یہاں پہ رہ کے تم کام تو کر ہی رہے ہو، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مستقل یہیں رہو اور میں تم اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہوگی اور وہ یہ ہوگی کہ تم 8 سال تک مزدوری کرو گے میری۔ اب جو بھی ان کے وہاں پر کھیت تھے یا جو بھی مویشی تھے ان کو سنبھالنا اور ان کی دیکھ بھال، تو انہوں نے کہا کہ اصل جو وجہ ہے ظاہر ہے اس وقت جو ان کی غرض تھی وہ یہی تھی کہ کوئی بیٹے کی طرح کوئی ایسا آدمی ہو جس پہ وہ بھروسہ کر سکیں اور ظاہر ہے ان کی زمینیں جائیداد جو بھی تھی اس کا انتظام سنبھال سکے، اور یہ لڑکیاں جو تھیں ظاہر ہے ان کو وہ مجبوراً باہر کام سے وہ نکلتی تھیں، لیکن وہ چاہتے یہ نہیں تھے، وہ چاہتے تھے وہ گھر میں ہی رہیں اور کوئی ایسا ذمہ دار ہو جو کہ اپنا بھی ہو، کیونکہ دوسرے کسی کو اگر ملازمت کے لیے یا نوکری پہ رکھیں بھی تو وہ آپ کے ساتھ اتنا سنسیئر نہیں ہو سکتا نا جتنا گھر کا فرد ہوگا۔ بیٹی سے شادی ہو جانے کے بعد تو ظاہر ہے وہ گھر کا فرد بن جائے گا نا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس شرط پہ نکاح کروں گا کہ تم 8-10 سال میرے یہاں رہ کر میرے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاؤ، یعنی میرا سارا معاملات کو تم سنبھالو۔ اور یہ اس لیے انہوں نے یہ شرط رکھی کہ یہ نہ ہو کہ ادھر شادی ہو اور وہ بیوی کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، تو چلے جائیں گے تو معاملہ تو پھر وہی رہ جائے گا اور اب تو اکیلی ایک بیٹی رہ جائے گی تو اور زیادہ مشکل ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا، لیکن اس کے بدلے میں تمہیں یہاں 8 سال رہنا ہوگا اور میں تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں کروں گا، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ میں تم سے کوئی بہت مشقت کا کام لوں یا میں تمہیں یعنی تم 8 سال کے لیے اگر میں نے تم کو یہاں پر کام کرنے کے لیے رکھ لیا ہے تو میں جتنی زیادتی اور جو کام میں زیادتی کروں یا تمہیں ستاؤں یا تنگ کروں ایسا کچھ نہیں ہے، تم مجھے نیک لوگوں میں سے پاؤ گے، یعنی جس طرح کا کام تم کرو گے تو تم اگر اچھے سے رہو گے اچھے طرح سے کام کرو گے تو مجھے بھی نیک اور صالح لوگوں میں سے پاؤ گے، میں بھی تمہارے ساتھ اچھا ہی معاملہ اچھا سلوک کروں گا۔ قولا کہا ذالکا یہ بات طے ہے بینی درمیان میرے، ہاں یہ بھی کہا انہوں نے کہ تم مزدوری کرو گے میری 8 سال تو میں اس شرط پہ نکاح کرتا ہوں، لیکن اگر تم 10 سال کر دو تو تمہاری طرف سے، یعنی اگر یہ تمہاری مہربانی ہوگی کہ 8 کے بجائے تم 10 سال کر دو، اور میں اس کے بدلے میں تمہارے اوپر کوئی سختی یا کوئی ایسی تمہارے ساتھ ایسا مشکل تمہارا مشقت والا کام نہیں لوں گا، ظاہر ہے پھر مالک ہوں گے نا ان کی سب چیزوں کے معاملات کے، تو اس کو سنبھالنا ہی تھا نا، تو میں ایسا چاہتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ اچھا ہی سلوک کروں گا۔ قولا کہا کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ذالکہ یہ بات یہ ہے، یعنی یہ بات طے ہے بینی درمیان میرے و بہنے کا اور درمیان تمہارے، ایما جو بھی الاجلینی 2 مدتوں میں سے قضی تو میں پوری کر دوں، فلا تو نہ ہوگی عدوانہ کوئی زیادتی علیہ مجھ پر، واللہ اور اللہ تعالیٰ اللہ اوپر ما اس کے جو نقولو ہم کہہ رہے ہیں وکیل نگران ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے نا کہ 8 سال، اور اگر تمہارا دل چاہے یا یہ تمہاری نیکی ہوگی کہ تم 8 کے بجائے 10 سال کر لو، لیکن یہ ہے کہ یہ طے نہیں ہے، یہ تمہارے اوپر زبردستی نہیں ہے، شرط نہیں ہے، شرط تو 8 سال کی تھی، اگر تم کر دو گے 10 سال تو یہ تم ایک طرح سے تمہارا احسان ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب یہ بات جو ہمارے درمیان طے ہوئی ہے کہ آپ کے اور میرے درمیان ہے، اب ان میں سے جو بھی مدت میں پوری کر دوں، یعنی 8 سال کروں، 8 سال تو آپ نے طے کیا نا، یہ ایک معاہدہ ہے، لیکن 8 سال کروں یا 10 سال کروں تو ان میں سے آپ کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی 8 سال اگر پورے نہیں کرے تو زیادتی ہے کیونکہ 8 سال کا وعدہ کر رہا ہوں، لیکن اگر 10 سال پورے نہ کر سکا تو میں آپ کے اوپر کوئی زیادتی نہیں ہے، وہ میری مرضی ہے، میں کر دوں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمیں 2 لوگوں سے اس کی وہ ملتی ہے، حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 کے بجائے 10 سال کی مدت پوری کی تھی، اور ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دونوں مدتوں میں سے وہ مدت پوری کی جو زیادہ کامل تھی اور ان کے سسر کے لیے زیادہ خوشگوار تھی، یعنی 10 سال۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہی لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی چاہتے تھے، تو انہوں نے پوچھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی، تو انہوں نے بتایا تھا کہ 10 سال کی مدت پوری کی تھی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو اس پہ گواہ بنایا، یعنی ایک طرح کا ایگریمنٹ تھا کہ آپ کے اور میرے درمیان یہ بات طے ہو گئی ہے کہ 8 سال کی تو آپ کی طرف سے، اور اگر میں چاہوں گا تو میں 10 سال کی بھی کر دوں گا، نہ کر سکا تو آپ پہ کوئی زیادتی نہیں ہے، اور جو کچھ بھی یہ معاہدہ ہو رہا ہے اس پہ اللہ ہمارا نگران ہے، اللہ گواہ ہے ہمارے اس معاہدے کا۔ تو یہاں پر تفسیر ختم ہوئی آیت نمبر 28 تک۔